دوپہر بخیر اور دا بلیک ہول میں آپ سب کو خوش آمدید. شاید ہمیشہ سے ہی ایسا ہے، لیکن خاص طور پر آج کی دنیا علم کی دنیا ہے. آج کی دنیا اس کی دنیا ہے جو عصری تقاضوں سے آگاہ ہے، جو مسائل کے ہجوم میں آگے بڑھنے کا راستہ ڈھونڈتا ہے، اور جو اس عالمی گاؤں کی نالج اکانومی میں حصہ دار ہوتا ہے. اور یہ سوال ہر درد مند پاکستانی کے دل میں اٹھتا ہے، اور ہم سب کو اس بارے میں سوچتے رہنا چاہیے کہ کیا ہم اس پیرائے پر پورا اترتے ہیں، کیا ہمارا نصاب تعلیم ان خطوط پر ترتیب دیا گیا ہے جو ہمیں ترقی، جو ہمیں بقا کی دور میں کم از کم ریلیونٹ رکھ سکے. اور افسوس یہ کہ بظاہر اس کا جواب نفی میں ہے، اور یوں لگتا ہے کہ ہمارے تعلیمی نظام، ہمارے تعلیمی سٹرکچر میں انحطاط اور زوال کا بیج جو ہے وہ بو دیا گیا ہے. ٹوڈے وی آر گیدرڈ ہیئر ود اے برننگ کوسچن: وٹ آر وی ٹیچنگ ایٹ آر اسکولس؟ یعنی ہم اپنے بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں. اور ہم بہت شکر گزار ہیں سینٹر فار سوشل جسٹس کا، جو آج ہمارے ساتھ ان کی ٹیم موجود ہے. CSJ ہیز ریویوڈ دی کنٹینٹ آف اسکول ٹیکسٹ بکس پبلشڈ بائی فیڈرل اینڈ پروونشل ٹیکسٹ بک بورڈز ان پاکستان. اور میں آپ جانتے ہیں لیکن میں مختصر سا تعارف کرواتا جاؤں. سینٹر فار سوشل جسٹس از این NGO whose with its secretariat based in Lahore. CSJ engages in result-oriented research, evidence-based public policy advocacy, and capacity building concerning human rights, democratic development, and social justice for the marginalized groups in پاکستان خاص طور پہ. میں اپنے شرکا کا تھوڑا سا تعارف کرواتا جاؤں تاکہ ہم پروگرام کی طرف بڑھیں. میرے دائیں جانب تشریف فرمائے. وی آر ویری گلیڈ ٹو ہیو پیٹر جیکب صاحب ود اس، جو کہ سینٹر فار سوشل جسٹس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں. ان کے ساتھ میرے دائیں جانب بھی تشریف فرمائے طاہرہ عبداللہ صاحبہ، حقوق انسانی کی ایک بہت توانا اور بہت حوصلہ مند آواز ہیں. آن مائی لیفٹ سٹس ڈاکٹر عبدالحمید نیّر، آپ جانتے ہیں فزسسٹ ہیں، آتھر، پیس ایکٹیوسٹ، کنسلٹنٹ. ان کے ساتھ میرے بائیں جانب ہیں زیبا ہاشمی، رائٹر ہیں، ایجوکیشن ریسرچ کنسلٹنٹ ہیں. آج کے سیشن کی جو کہ پرائمرلی لانچ سیمینار ہے اسی کنٹینٹ ریویو آف اسکول ٹیکسٹ بکس کا، اس کی نظامت، اس کی ماڈریشن، ہوسٹنگ کی ذمہ داری نبھا رہی ہیں طیبہ رفیق، جو کہ پروجیکٹ کوآرڈینیٹر ہیں فور CSJ. لنگوسٹ ہیں بائی ایجوکیشن، ریسرچر ہیں بائی پروفیشن، رائٹر، پوئٹ. آپ سب لوگوں کی آمد کا شکریہ اتنی گرمی میں تشریف لانے کا. اور بس تھوڑی سی زحمت کیجیے، اپنے سیل فونس کائنڈلی سائلنٹ موڈ میں سوئچ کر لیں سو دیٹ دیر از نو ڈسٹریکشن. جیسا کہ یہاں کی روایت ہے، جہاں جو ہم نے قدر جو ہے وہ متعارف کرائی ہے کہ آپ لوگوں کو بھی پورا موقع ملتا ہے گفتگو میں شریک ہونے کا. بس انتظار کیجیے گا اس مرحلے کا جب باہمی گفتگو کے بعد ہاؤس اوپن ہو فار Q&A. اپنا ہاتھ بلند کیجیے گا تاکہ آپ کو یہ مائکروفون دے دیا جائے. پھر آپ اپنا سوال، اپنا جو بھی اظہار خیال ہے کیجیے گا. شارٹ اور ٹو دا پوائنٹ رہیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ دوست جو ہیں اس گفتگو میں، اس مکالمے میں شریک ہو سکیں. اینڈ دیٹس اٹ. پلیز ویلکم آور آنریبل پینلسٹ. تھینک یو. جی تھینک یو ویری مچ آفاق, and I welcome all of you on behalf of Center for Social Justice to this very important discussion under the light of the findings of CSJ's new publication, as you can see, What Are We Teaching at School? So before starting the formal conversation, let me read the Article 22(1) for all of you. So, no person attending any educational institute shall be required to receive religious education or take part in any religious ceremony or attend religious worship if such institution, ceremony or worship relate to a religion other than his own. سو آج کی ہماری جتنی بھی کنورسیشن ہے وہ ہم اسی کے پیرائے میں کر رہے ہوں گے. سو آئی ووڈ لائک ٹو انوائٹ ڈاکٹر نیئر ہو ول آفر اے بریف اوور ویو آف دی ٹاپک اینڈ سیٹ دی کانٹیکسٹ فار آر ڈسکشن. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. تو یہ جو قصہ ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے، بڑا پرانا ہے. ہمارے ہاں اسکول کی ایجوکیشن میں جو ٹیکسٹ بکس ہیں ان کے اندر بہت زیادہ اسلامی تعلیمات جگہ جگہ شامل کی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے آرٹیکل 22(1) جس کا انہوں نے ذکر کیا اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے. غیر مسلم بچوں کو، وہ مائنورٹیز کے بچوں کو
مجبوراً بہت سی چیزیں پڑھنی پڑ جاتی ہیں. اس کی بڑی مثالیں ہیں. اس کے خلاف آوازیں بھی بہت طویل عرصے سے اٹھ رہی ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ سب سے پہلے جو میں نے اس کے بارے میں دیکھا تھا, سنا تھا, وہ ضیاء الحق کا دور تھا, جب یہ چیزیں داخل ہونی شروع ہوئی تھیں. اور اس کے بعد بہت سی لوگوں نے رپورٹس لکھیں, بار بار اس کو اظہار کیا, احتجاج کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, غلط ہو رہا ہے. تو ایک دور تھا اسلامائزیشن آف ایجوکیشن کا, اس کے اندر رو میں بہتے ہوئے یہ تمام چیزیں ہوئیں کہ جہاں پہ ہر مضمون جو ہے اس کو اسلامائز کرنے کی کوشش کی گئی تھی. اس کے اوپر جو رپورٹس بہت سی لکھی گئیں, لیکن اس کے باوجود بھی ابھی تک اس میں کوئی بہت زیادہ کمی نہیں ہوئی ہے. تھوڑی بہت کمی ہوئی, لیکن اتنی زیادہ کمی نہیں ہوئی. مثال کے طور پہ مجھے یاد ہے کہ ایک زمانہ تھا جب اردو کی درسی کتابوں کے اندر, پرائمری اسکول کی اردو کی درسی کتابوں میں آخر میں ایک سیکشن ہوتا تھا, آؤ قرآن پڑھیں, اور باقاعدہ قرآن شریف کی صورتیں اس کے اندر پڑھنے کا طریقہ بچوں کو سکھایا جاتا تھا. اردو کی کتاب جو تمام مذاہب کے بچوں کے لیے کمپلسری ہیں, ان میں یہ کیا جاتا تھا. اتفاق ہے کہ اب اس وقت آج کل یہ صورتحال تو نہیں ہے, مگر اس کے باوجود اور بھی بہت صورتحال خراب ہے. اور اس کا اظہار جو ہے وہ اس رپورٹ میں کیا گیا ہے, آپ لوگ یہاں دیکھیں گے بھی. میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ یہ رپورٹس اتنی دفعہ آنے کے باوجود, کئی رپورٹس آ چکی ہیں اس کے اوپر, اس کے باوجود ان کے اندر کمی نہیں ہوئی. تو ہمارے معاشرے کے اندر کہیں کسی جگہ پہ کوئی ایسی چیز ہے جو اتنے زیادہ بتانے کے باوجود بھی کہ یہ بچوں کے ایک آئینی حق کے خلاف ہے اور یہ کرنا نہیں چاہیے, اس کے باوجود یہ چیز جاری و ساری ہے. یہ ہے اس کا بیک گراؤنڈ جو میں نے بتایا. یہ اس رپورٹ کی اہمیت کم نہیں ہو جاتی اس کے باوجود کہ اس سے پہلے کی رپورٹس موجود ہیں. اس کی اہمیت بڑھ جاتی اس وجہ سے ہے کہ اتنے سال گزرنے کے باوجود, دہائیاں گزرنے کے باوجود بھی اگر صورتحال وہیں کی وہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے سسٹم کے اندر ایک بہت بڑی خرابی ہے. تو بس میں یہ ایک بیک گراؤنڈ میں نے دیا ہے, آگے پھر اب ہم کارروائی کرتے ہیں. جی تھینک یو سو مچ. سو یہاں پہ ایک بات جو ہے وہ جس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے کہ جب ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں بہت سارے مسائل آتے ہیں. وہ گراس انرولمنٹ سے لے کے, وہ لٹریسی ریٹ سے لے کے, اور بھی انفراسٹرکچر کے مسائل, اکانومی کے مسائل. لیکن چونکہ ہماری جو لانچ ہے وہ پرٹیکولرلی ٹیکسٹ بک سے ریلیٹڈ ہے, اس کے اندر ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اسے ہی فوکس کریں, اور اس لیے آج کی ہماری جتنی گفتگو ہوگی اس میں بھی ہم کوشش کریں گے کہ ہم پرٹیکولرلی اس ایشو کو فوکس کریں, اور وہ بھی اسکول کی جو ٹیکسٹ بکس ہیں ان کے اندر کیا مسائل ہیں. تو سر پیٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں, سر نے اور ڈاکٹر نیئر نے مل کے اس کتاب کو جو ہے وہ ریویو کیا ہے. تو میں سر سے ریکویسٹ کروں گی کہ سر آپ اس کتاب کی یا جو بھی یہ رپورٹ ہے اس کی فائنڈنگس ہمارے ساتھ شیئر کریں. کیا پیرامیٹرز تھے, کیا اس کی میتھڈالوجی تھی, اگر وہ آپ سے شیئر کر دیں. اور افاق سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ وہ پریزنٹیشن اگر جو ہے وہ آن کر دیں. جی السلام علیکم ایوری ون. اس سلائڈ سے پہلے وہ جو ڈاکٹر صاحب نے ابھی آپ کو بریف کیا ساتھیوں کو کہ یہ کنٹینیویشن ہے پرانے کام کی, وہ اسٹڈیز جو ڈاکٹر کے عزیز اور ڈاکٹر نیئر نے, احمد سلیم نے اور بہت سے دوستوں نے, طاہرہ نے خاص طور پر, زیبا نے بھی یہ ریویوز کیے ہیں ٹیکسٹ بک کے. تو اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اس لیے کہ کچھ معمولی تبدیلی تو
جو اینول ریویو ہوتا ہے گورنمنٹ کا اس میں آ جاتی ہے, کچھ نہ کچھ رد و بدل ہو جاتا ہے. تو جب ہم سرکار سے بات کرتے ہیں, وزارت تعلیم سے بات کرتے ہیں یا ٹیکسٹ بک بورڈ سے, تو وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جی وہ پرانی کتابیں تھیں, آپ نئی کتابوں کی بات کریں. تو اس طرح سے یہ ریپیٹ کرنا پڑتا ہے 2 سال بعد ہر ایک ریویو, ہمیں نئی باتیں تلاش کرنا پڑتی ہیں اس میں کیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو مشق تھی اس کے تحت کچھ تبدیلی بھی آئی ہے, امپروومنٹ بھی ہوئی ہے. خاص طور پر اوور آل کہہ سکتے ہیں کہ ہیٹ مٹیریل جو نیکڈ ہیٹڈ تھی اس کے اندر کچھ تبدیلی آئی ہے. تو اسی لیے اس کو جو ہے وہ ہم اس اینگل سے بھی دیکھتے ہیں کہ اس میں امپروومنٹ کتنی ہوئی ہے. کچھ انکلوزیوٹی آئی ہے تو ہم وہ امپروومنٹ بھی نوٹ کی ہے اس ریویو میں. ایک بات جو ظاہر ہے کہ آپ کے پرسپیکٹو میں ہوگی, ذہنوں میں سوال آئے گا کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا. تو ایک اپلیکیشن کوئی 7 سال سے سپریم کورٹ آف پاکستان, جس میں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان ہے, سینٹر فار سوشل جسٹس ہے, ہم اپلیکیشن لے کے گئے ہیں بلکہ اس کو ریپیٹ کیا ہے. تو محترمہ حنا جیلانی صاحبہ اس اپلیکیشن کو ایز اے لیڈ پلیڈر وہ کرتی ہیں, ثاقب جیلانی صاحب ہیں وہ کرتے ہیں. تو ایک تو وہ بھی ہے کہ کورٹ اس کی انٹرپریٹیشن کر دے کہ وہ جو آرٹیکل 22 ہے وہ کیا کہتا ہے. تو اس سے پیشتر کہ اس میں میں آپ کو کروں آسان ہو جائے گا اگر میں یہ بتا دوں کہ اسلامک اسٹڈیز از بینگ ٹاٹ ان آور schools in 4 different ways already, and there is a 5th way that is going to be incorporated. تو پہلے تو اسلامک اسٹڈیز ہے آپ جانتے ہیں, اور دوسرا ناظرہ کا تعلیم ہے, اور ناظرہ پہ ایک بحث ہے کہ یہ کیا ہونا چاہیے, یہ لسان العربی ہے یا یہ قرآنک ٹیکسٹ ہے. پھر ایک مضمون 3 صوبوں اور وفاق نے اسکولوں کے لیے قانون پاس کر رکھا ہے ترجمۃ القرآن کا. تو وہ پہلی جماعت سے 10ویں جماعت تک بچوں کو جو ہے وہ تمام سپارے کور کرنے ہیں ترجمۃ القرآن. اس کے اوپر ایک بحث ہے کہ اس کے 100 نمبر ہونے چاہیے یا 50 ہونے چاہیے. وہ اپنے ٹیکسٹ بک بورڈ جو ہے نا اس پہ دے آر ٹرائنگ ٹو کم اپ ود دا سلیوشن کہ اس کے اب پھر 200 نمبر اسلامیات کے ہو جائیں گے تو کیا ہوگا. تو 4th وچ وی بیسیکلی جو ہماری کنٹینشن ہے وہ یہ ہے کہ جو عام مضمون ہیں, نان ریلیجیس سبجیکٹس ہیں, اس میں بھی جو میجورٹی ریلیجن کا کانٹینٹ ہے اباؤٹ ناٹ اونلی دا انفارمیشن ہسٹری بٹ آلسو ایمانیات جن کو ہم کہتے ہیں, تو وہ تمام اس ڈیفینیشن پہ پورا اترتا ہے جو وزارت تعلیم اسلامیات کے کریکلم کی کرتی ہے. وہ تو اس وجہ سے دیٹ از سم تھنگ دیٹ وی ہے. بٹ دیر از اے 5th ایڈیشن کمنگ اپ, وہ شاید آپ کے علم میں ہو کہ وزارت تعلیم نے خاص طور پر ITC کے لیے ایک اپروول دیا ہے انڈر جس کو ہم نے ایجوکیشن ایمرجنسی کہا ہے, کہ اس کے اندر ایک کیریکٹر بلڈنگ پہ سبجیکٹ ہوگا. کتابیں پہلی سے 10ویں تک تیار ہوئی ہیں اور وہ دے آر بیسڈ آن سیرت النبی, اور اس کو تیار کیا ہے نیشنل اتھارٹی, نیشنل رحمت العالمین اتھارٹی. تو وہ بھی مسلمان بچوں کے لیے ہوگا. تو پھر سوال یہ ہوگا کہ یہ آپ نے ایک 5واں اسلامیات کا ہماری نظر میں سبجیکٹ وہ ایڈ کر دیا, اس کا متبادل کیا ہے؟ متبادل کے بارے میں جن دوستوں کو اگر شاید یاد نہ ہو تو وہ میں بتا دوں کہ پچھلے ریویو کے دوران ہم نے یہ کہا کہ کم از کم آپ یہ کیجئے کہ جو مائنورٹی بچے ہیں ان کے لیے ان کے ریلیجن کو الاؤ کر دیں اور اس کا کریکلم بن جائے اور وہ اس کا ایگزام لے سکیں اور اس طرح سے. تو کریکلم تو بن گیا ہے, اور نیشنل کریکلم جو اتھارٹی اس کو کاؤنسل کے ذریعے سے کریکلم بن گیا. اب وہ کتابیں جو ہیں اس پہ تاخیر ہو رہی ہے. تو ایک میجر یہ بھی تھا افرمیٹیو میجر کہ کم از کم جو بہائی, ہندو, سکھ, کیلاش, مسیحی بچے ہیں وہ کم از کم اپنے مذہب کی تعلیم جو ہے وہ اسلامیات کی, یہ جو 4-5 طریقے سے اسلامیات پڑھائی جا رہی ہے ہمارے عام سرکاری اسکول میں,
اس میں کم از کم اس کو یہ ریلیف ہو کہ ایک تو اس کا انکلوژن ہو جائے گا, اس کا مذہب جو ہے وہ کوئی علاقہ غیر نہیں ہے یا وہ کوئی آؤٹ کاسٹ نہیں ہے, اور دوسرا تو یہ وہ ہے انڈر پروسیس, وہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا. تو پرانا جو ارینجمنٹ تھا وہ یہ تھا کہ جو غیر مسلم بچے ہیں ان بگر ٹرمنالوجی ووکیبلری, گو کہ یہ مائنورٹی کے مقابلے میں کوئی بہترین ٹرم نہیں ہے, تو وہ اس کو ابھی تک جو ہے وہ ایتھکس کا جو سبجیکٹ تھا وہی آپشن ہے, وچ از ناٹ پریکٹیکل. اسی لیے 80% سے زیادہ غیر مسلم بچے یا یہ تمام کیٹیگریز جو میں نے آپ کو بتائی نظام العقائد کی, وہ 80% سے زیادہ بچے اسلامیات ہی پڑھتے اور پاس کرتے ہیں, وچ از اندر, ہمارے خیال میں تو یہ جبر ہے اور وہ آئین شکنی بھی ہے آرٹیکل 22 کی. تو ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے کچھ پیرامیٹرز طے کیے گئے ریویو کے. نیکسٹ سلائیڈ. تو پہلے تو یہ کہ 146 کتابیں ہیں جس کو ہم نے ریویو کیا ہے تھرو آؤٹ پاکستان, 5 ٹیکسٹ بک بورڈز کی, اور وہ بیسیکلی سوشل سائنسز اینڈ لینگویجز وہ تھیں. تو یہ تمام ٹیکسٹ بک بورڈ جو ہیں پروونشل اینڈ نیشنل بک فاؤنڈیشن کے تحت جو فیڈرل ٹیکسٹ بک بورڈ ہے اس کی کتابیں جو اپرووڈ ہیں ان کو ہم نے استعمال کیا ہے, اینڈ ناٹ دوز prepared by the private publishers. So this is direct a government approval. Next. تو ہم نے اس میں انکلوسیو مٹیریل دیکھا ہے کہ انکلوسیو مٹیریل کیا ہے. سو here and there is mention of temples, churches, ایسی پرسنالٹیز کا بھی ذکر کیا جس کو کہ مشاہیر کے ضمن میں گنا جاتا ہے, اور وہ ایسی پرسنالٹیز جو ہے نا ان کو بھی ذکر کیا گیا. تو کچھ انکلوزیوٹی کا ایلیمنٹ جو ہے وہ آیا ہے. پھر ایسا مٹیریل جس میں ڈپکشن آف سپریمیسی اور ڈومیننس آف میجورٹی ریلیجن, وہ مٹیریل اس کو بھی ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے. اس کو ہم میجورٹیرینزم کہہ کے اس کو جو ہے وہ کرتے ہیں ریکارڈ. پھر اس میں جو پکچرز اور گرافس وہ ریپرزینٹنگ میجورٹی ریلیجن وہ ہیں, وہ بھی اس کو دیکھا ہے. پریولنس آف ہیٹ مٹیریل جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ کم ہوا ہے, لیکن یہ وہ ہیٹ مٹیریل کو ڈیفائن کیا ہے کہ اگر نیگیٹو پورٹریل ہے, ون سائیڈڈ ویو آف ہسٹری ہے, تو اس کو ہم کہیں گے کہ وہ ہیٹ مٹیریل ہے. اسٹیریوٹائپس اباؤٹ اینی فیتھ کہ وہ اس طرح کے ہوتے ہیں یا آئیڈینٹی کے بارے میں. اور اس کے علاوہ جینڈر بائس, ہم نے جینڈر بائس کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں اس طرح سے نہیں کیا, لیکن خاص طور پر جہاں پکٹوریل ریپرزنٹیشن ہے اور وہاں پہ آبویس سا ہے کہ اگر بچی ہے تو اس کو گھر کا کام کاج کرنا ہے, اگر بچہ ہے تو وہ کھیل سکتا ہے وغیرہ وغیرہ, وہ گھر پہ باہر ملازمت کر سکتا ہے. تو اس طرح کی جینڈر بائسز. نیکسٹ جی. تو آئی ایم گوئنگ ٹو بی ویری شارٹ. اس میں یہ جو ہے وہ دیکھنے کی بات ہے, اس کو کمپیریزن ہم نے اس طرح سے نہیں کیا, لیکن جو اس کے بارے میں ریفلیکٹ ہوئی ہیں چیزیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ ریلیجس کانٹینٹ سب سے زیادہ خیبر پختونخوا اور پھر پنجاب میں ہوتا ہے, اور اس کی کم ریشو جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے سندھ میں, بلوچستان اس کے درمیان میں. یہ جو تیسرا کالم ہے ہیٹ مٹیریل کا, تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پنجاب میں اس کی ریشو زیادہ ہے, اور اسی طرح سے ریلیجس مٹیریل بلانگنگ ٹو میجارٹی ریلیجن وہ بھی زیادہ ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں جو اس کے اندر ریفلیکٹ ہو رہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ سرکار کو یا غیر سرکاری لوگوں کو اگر زیادہ کام کرنا ہے تو کہاں پہ کرنا ہے. اور ڈاکٹر خادم حسین بیٹھے ہیں, تو میں آئی ووڈ لائک ٹو کمپلیمنٹ کہ ANP کی جو گورنمنٹ تھی خیبر پختونخوا میں, اس میں یہ رجحان تبدیل ہوئے تھے لیکن وہ واپس آ گئے ہیں. تو یہ ایک پکچر ہے, دیز ٹیبلز آر پارٹ آف دس بک, اور جو نیٹ پہ بھی ہے وہ آپ ریویو کر سکتے ہیں. لیٹس گو ٹو دا نیکسٹ سلائڈ جی. اس کی فائنڈنگز میں جو سبجیکٹس ہیں اس میں زیادہ ریلیجس مٹیریل
وہ دیکھنے میں آیا ہے پاکستان اسٹڈیز میں، اور پھر اس کے بعد اردو میں، اور اس طرح سے کم ہوتے ہوتے جنرل نالج جو کہ پہلی 3 کلاسوں کے لیے ہوتا ہے صرف، ان میں ذرا یہ کم ہے، لیکن وہ جنرل نالج ابھی انٹیگریٹ ہوا ہے، دیکھتے ہیں اس کا کیا بنتا ہے. تو ریلیجسلی انکلوسیو مٹیریل جو کانٹینٹ ڈالا گیا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہسٹری کی کتابوں میں ہے. دیز آر جسٹ پوائنٹرز جو کہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ کانٹینٹ انالیسس اور ریویو ہمیں کیا کہتا ہے. تو دیز آر سم آف دا ٹرینڈس. سوشل اسٹڈیز میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیکنڈ ہائیسٹ نمبر ہے آفٹر ہسٹری، اور اسی طرح سے جو پکٹوریل موٹیویشن ہے یا ایجوکیشن، اس میں جنرل نالج میں بھی وہی صورت حال ہے جو ہمیں دوسرے سبجیکٹس میں یعنی لیڈ کرتی ہوئی نظر آتی ہے. نیکسٹ جی. تو اس کے اندر ریکمنڈیشنز ہیں. آف کورس آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کیونکہ بہت فوکسڈ قسم کی ریکمنڈیشنز آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، حالانکہ اس کا اسپریڈ بہت زیادہ ہے. جیسے طیبہ نے کہا کہ بہت سی چیزیں ہیں جو انٹرسیکٹ کرتی ہیں ٹیچرز ٹریننگ کے ساتھ، لیکن ہمارا ماننا یہ ہے کہ جو ٹیکسٹ بک ہے، جو وہ ماحول دیتی ہے اور وہ بائنڈ کرتی ہے، ون ہیز ٹو لرن فرام دیٹ ٹیکسٹ بک اینڈ پاس ایگزامس، وہ امپیکٹ کبھی اریز نہیں ہو سکتا ٹیچر ٹریننگ کے ساتھ یا انڈائریکٹ اور سپلیمنٹری ریڈنگ کے ساتھ. وہ بہت مشکل پیش آتی ہے. وہ محدود چند بچے ہوتے ہیں جو اس حساب سے نکل پاتے ہیں اور اس مائنڈ سیٹ سے نکل پاتے ہیں. ہماری یہ فائنڈنگ بھی ہے، بلکہ فائنڈنگ کیا ہے، اس کو ازمپشن کہنا چاہیے، پبلک نالج کہنا چاہیے، کہ معاشرے میں اس وقت جو خون کے دھبے پائے جاتے ہیں، جو انٹالرنس، نہ صرف انٹالرنس پائی جاتی ہے بلکہ اس کو کہنا چاہیے کہ خون ریزی پائی جاتی ہے، قتال پایا جاتا ہے، اس کا اور اس کانٹینٹ کا کچھ تعلق ضرور ہوگا. اور اسی وجہ سے یہ بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ ہم ویسے تو اس کو فائٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایڈمنسٹریٹو ذریعے سے، عسکری ذریعے سے، لیکن جو تعلیمی علمی ذریعے ہے اس کو انتہا پسندی کو خاتمے کرنے کے وہ نہیں ہوتا. آرٹیکل 22(1) کا حوالہ پہلے آ چکا، 25 جو کہ تمام شہریوں کی یکساں شہری حیثیت کے متعلق ہے، اس کی ہیں ریکمنڈیشن کہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے ان ٹرو اسپرٹ. ویژول ٹیکسٹ میں اس طرح کی جو کامن سینس چیزیں ہیں، قائد اعظم کی تقریر وہ اگر ٹیکسٹ بک کا حصہ بنا دی جائے، جو کہ ہم نے دیکھا کہ 1-2 جگہ پہ ہے اور وہ تھوڑا ٹکڑا ہے، وہ ساری تقریر ہونی چاہیے. یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ اس کی انٹرپریٹیشن بھی ہوگی اور کچھ مسائل آئیں گے، لیکن ہاں یہ ہماری لانگ سٹینڈنگ ایک ریکمنڈیشن ہے کہ اس کو آئین کا حصہ بھی ہونا چاہیے اور ٹیکسٹ بک کا حصہ بھی ہونا چاہیے. انہوں نے بہت ضروری باتیں اس تقریر میں کی تھیں. نیکسٹ جی. یہ 2 موٹی باتیں ہیں، اور باقی ویب سائٹ پہ اس سے پیشتر جو کچھ ریویو ہو چکے ہیں. 5 سال پہلے جو ریویو ہوا تھا، کوالٹی ایجوکیشن ورسز فنیٹک لٹریسی، اس عنوان سے ہم نے براڈ ٹاپکس پہ جو اس کو ہے ڈاکٹر نیئر نے اور باقی دوستوں نے، ڈاکٹر بیلا نے اس کے اوپر لکھا تھا. تو دس از اٹ. ناؤ آئی کلوز مائی conversation here. Thank you so much. Thank you very much, Sir Peter. اس سے قبل کہ ہم اپنے پینلسٹ سے سوال پوچھیں، آئی ووڈ لائک ٹو انوائٹ آل آف یو ٹو کامنٹ آن دس پریزنٹیشن. سو آپ سب کے پاس ایچ ون آف یو ول ہیو 2 minutes ٹو کامنٹ. سو ڈاکٹر نیئر سے شروع کر لیتی ہیں. نہیں، میرا خیال یہ ہے کہ یہ بہت تفصیل سے ہے اور کافی گہرائی میں انہوں نے جا کر تمام چیزوں کو دیکھا ہے. اتنا کتنے 146 کتابیں ہیں اس کے اندر. 146 کتابوں کو ہر لائن بائی لائن سب کو دیکھتے جانا اور دیکھنا کہاں پہ یہ مسائل ہیں، وہ اپنی جگہ پہ بالکل درست ہے. اس میں جو پریشانی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں کتابیں لکھنے والے، کتابیں چھاپنے والے کہتے ہیں جی ان کو تو آپ ڈسکس نہ کریں. مثال کے طور پہ
ہمارے یہاں اردو کی کتابوں میں حمد و نعت بھی ہوتی ہے. حمد و نعت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو حمد و نعت جو ہیں وہ تو اسلامی سبجیکٹس ہیں, ان کو آپ اردو کی کتاب میں کیوں رکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ اردو لٹریچر کا ایک ژانر ہے یہ, تو لہٰذا یہ تو ہوگا. تو اس میں جو پوائنٹ آؤٹ کرنے والی بات ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ تو ٹھیک ہے کہ آپ نے کسی کی اچھے شاعر کی لکھی ہوئی حمد اور اچھے شاعر کی لکھی ہوئی نعت جو ہے وہ شامل کر دی, لیکن اگر آپ اس کے بعد شاعری کے بعد میں اس کی جو ایکسرسائزز ہیں, ان ایکسرسائزز کے اندر اگر آپ تمام سوالات ایسے رکھیں کہ جس کے ذریعے سے آپ اسلامی تعلیمات دے رہے ہوں, آپ باقاعدہ اس کے اندر حدیثوں کو کوٹ کر کے کہہ رہے ہوں کہ یہ چیز ایسی ہوتی ہے, یہ ایسی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ, اور یہ 2 3 4 صفحے حمد و نعت جو ہیں وہ آدھے صفحے کی ہیں, اور اس کے بعد 2 4 صفحے جو ہیں وہ ان کے اندر اگر آپ اس قسم کی تعلیمات دے رہے ہوں تو گویا آپ یو آر گوئنگ ویل بیونڈ جو حمد و نعت کا کویشچن. تو یہ بات اتنی بات جو ہے وہ یہ بھی واضح ہونی چاہیے کہ یہ جو آپ آگے اس قسم کی چیز بڑھاتے ہیں یہ بھی اسی زمرے میں آنی چاہیے کہ آپ اسلامی تعلیمات ان چیزوں کے ذریعے سے دے رہے ہیں. میرا خیال تھا کہ یہ ایک ایسی چیز تھی جس کا اظہار ہونا چاہیے تھا, جو میں نے اس میں رپورٹ پہ شاید مس کر گیا, شاید یہ یہاں پہ ہے نہیں. تو ایک بات تو یہ تھی, اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ذکر کیا, میرے خیال میں بہت اہم ہے, یہ ٹیکسٹ بکس جو ہیں ان کے بارے میں کہ یہ خاص طور پہ ایک ایسا میڈیم بنتی ہے کہ جس میں پڑھنے والے کیپٹیو ہوتے ہیں, کیونکہ وہ ہر طرف آپ ان کو وہی ایک کتاب پرسکرائبڈ ہے وہی آپ دیتے ہیں ان کو پڑھانے کے لیے. ایک وہ کیپٹیو ہیں, اور لکھنے والے جو ہیں وہ چوزن ہیں, ہینڈ پکڈ ہیں, اور وہ جو آپ چاہتے ہیں وہ ایگزیکٹلی وہی تمام باتیں لکھ کے اس میں دے دیتے ہیں. لہٰذا آپ کے پاس ایک بہت اچھا میڈیم آتا ہے پروسلٹائزیشن کا, اپنی بات اپنا جو کچھ بھی آئیڈیاز آپ کے ہیں ان آئیڈیاز کو لوگوں تک ایک صرف ایک آئیڈیا جو ہے وہ پہنچانے کا, ملٹیپلسٹی آف آئیڈیاز نہیں ہے, صرف ایک آئیڈیا پہنچانے کا. یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ٹیکسٹ بکس, اگر جب تک ٹیکسٹ بکس ہیں تب تک یہ تمام مسائل جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ رہیں گے. آپ کے ریکمنڈیشنز کے اندر یہ چیز جو مجھے کم نظر آئی وہ یہ نظر آئی کہ کہ یہ جو ٹیکسٹ بکس بورڈ بنے ہوئے ہیں جو ایک کتاب پرسکرائب کرتے ہیں, اور لاکھوں بچوں کے لیے وہ ایک ہی کتاب ہوتی ہے, اور استاد جو ہے وہ اسی کتاب پہ بھروسہ کرتا ہے, اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں بتاتا. یہ بنیادی وجہ ہے کہ یہ پیغام جو اس طریقے سے ڈیزائن کیا ہوا ہے یہ ہر جگہ پہنچ جاتا ہے, اور غلط بات ہے. لہٰذا ٹیکسٹ بک بورڈز کو ختم کرنا چاہیے. ایک کتاب کا جو کانسیپٹ ہے کہ ایک ہی کتاب ہو پڑھنے کے لیے, اس کا کانسیپٹ ختم کرنا چاہیے, اور ملٹیپلسٹی آف بکس کی بات جو ہے وہ ہونی چاہیے. یہ ایک ریکمنڈیشن میں میرا خیال ہے اضافہ ہونا چاہیے. اچھا جی, بہت شکریہ, اور ریئلی آئی مسٹ کمنٹ ٹو یو کہ آپ نے بہت اچھی یہ ریویو کا یہ انیشیٹو لیا. اس سے پہلے بھی ہم نے 2021 میں آواز آ رہی ہے, اب آ رہی ہے, اوکے. میں 2-3 چیزوں پر اس رپورٹ کو پڑھنے کے بعد میری 2-3 کمنٹس ضرور ہیں. کہ ایک تو بات ہم نے کی ہے کہ ریلیجس سبجیکٹس جو ہم نے 8 ریلیجس سبجیکٹس ٹیکسٹ بکس جو مائنورٹیز کے لیے جو ہم نے الگ کی ہے, یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ جہاں پر اسلامیہ تک پڑھائی جا رہی ہے تو وائی ناٹ دیم. میرے اس کے حوالے سے 2-3 کنسرنز ضرور یہ ہیں کہ ایک تو یہ کہ کلاس 1 سے ریلیجس ایجوکیشن آپ نے شروع کر دی ہے, جس کی وجہ سے ایک تو لرننگ برڈن اور بہت زیادہ ریلیجیوسٹی کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں, چاہے وہ جس بھی اس کے کانٹیکس میں ہم بات کر رہے ہیں. دوسری جو چیز جو ہمیں دیکھنے کی جو ضرورت ہے وہ یہ کہ ہم ریلیجن کو تو پڑھا رہے ہیں ایز ریلیجس اسٹڈیز اور ایز سیپریٹ سبجیکٹس,
لیکن کیا ہم ایسا نہیں کریٹ کر رہے کہ ہم اس بچوں کو مزید ہم سائلوز کی طرف لے کر جا رہے ہیں جب تک کہ ہم ایک ملٹیپلسٹی آف ریلیجس آئیڈینٹیٹیز جو یہاں پر جو ہماری موجود ہیں اس سے ان کو ہم اورینٹ کرائیں. سو دیٹ از ون کنسرن اباؤٹ اٹ. لیکن یہ بہرحال یہ ایک قدم ہے اور ایک اچھا انیشیٹو ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کی اپنی ڈیمانڈ ہوتی ہے ریلیجس ایجوکیشن اپنی بھی ایک ہونی چاہیے اور اس کو پراپرلی فارملائز کیا جائے. تیسرا جو میرا ایک کمنٹ ہے کہ ہم ٹیکسٹ بکس کی بات کر رہے ہیں, ہم کریکولم سٹینڈرڈس کی بات ضرور کر رہے ہیں, لیکن جو ہمیں جو چیز نہیں بھولنی چاہیے کہ ہمارے کلاس روم میں جو کلچرز جو آتے ہیں, جو ہمارے لرننگ کلچرز ہیں, وہ کس طرح سے ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے ہاں ایک فیئر آف ایکسپریشن ضرور پایا جاتا ہے کلاس روم میں. سبجیکٹ ٹیچر بھی جو پڑھا رہا ہوتا ہے وہ بھی بہت محتاط ہو کر, اور جو سمجھنے والا ہوتا ہے وہ بھی بہت ساری چیزوں کو امپلور کر رہا ہوتا ہے, بہت سارے شاید کچھ غلط امپریشنس بھی لے کر جا رہا ہوتا ہے اپنے ساتھ جو لیسن سے وہ لے رہا ہوتا ہے. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم لوگ ایکسکلوژن کی طرف جا رہے ہیں, ہم انکلوژن کی طرف جا نہیں رہے. اور آپ کی کتاب کی ریویو میں پیج 11 پر ایک مجھے بہت کنسرننگ پوائنٹ مجھے نظر آیا, پوائنٹ آئی پر, جس پر ایک اگین جو اس چیز سے ہم گھبراتے ہیں اور جو ہم بات کرنا بھی چاہتے ہیں اس کے اوپر, کہ دی کانسیپٹ آف جہاد بچوں کے ذہنوں میں. اور یہ کلاس آئی ڈونٹ نو یہ کون سی کلاس کی گریڈ 1 کی کتاب ہے, اور گریڈ 1 کا ذہن جو ہوتا ہے بچے کا وہ بہت کچا ہوتا ہے, فارمیٹیو ایئرس میں جا رہا ہوتا ہے, بہت امپریشنیبل ہوتا ہے. تو اس میں اگر آپ اس طرح کے بہت ہارڈ کور قسم کے اگر آئیڈیاز اگر ڈالنا شروع کر دیں تو اس سے پھر آپ آگے کیا ہی آپ کی کرٹیکل تھنکنگ اور کیا ہی آپ کی ڈیموکریٹک اورینٹیشن آپ کس طرح سے لے کر آنا چاہتے ہیں, تو وہ چیزیں جو ہیں سائڈ لائن ہو جاتی ہیں. جو مین چیز جس کے اوپر جو میں فوکس کرنا چاہوں گی آج بھی جب بات آ کے جب مزید چلے گی, کیونکہ میں آئی ایم جسٹ گیونگ یو سم ویری بریف پوائنٹس, مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہیٹ اسپیچ کی جو ڈیفینیشنز جس طرح ہم لوگ جو ڈیفائن کر رہے ہیں, کیا یہی ڈیفینیشنز کیا سرکار بھی اس چیز کو مانتی ہے یا نہیں مانتی. تو واٹ آر دا پیرامیٹرز آف ہیٹ اسپیچ ڈیفینیشن, کیونکہ ہیٹ اسپیچ ڈائریکٹ بھی ہوتی ہے, ہیٹ اسپیچ انڈائریکٹ بھی ہوتی ہے, اور ہیٹ اسپیچ کے بہت بڑے پیمانے ہیں, اور اس کو کون ڈیفائن کر رہا ہے یہ بھی چیز بہت زیادہ میٹر کر رہی ہوتی ہے. سو آئی ول اسپیک مور آن دس لیٹر. تھینک یو. سلام, گڈ آفٹرنون, نمستے, جو ست سری اکال, مجھے کوئی خاص نظر نہیں آ رہے, لیکن بلیک ہول کا تو شکریہ ادا کرتے ہیں, لیکن سینٹر فار سوشل جسٹس کا بہت شکریہ, اور میری طرف سے دلی مبارکباد کہ سینٹر فار سوشل جسٹس کے سربراہ پیٹر جیکب صاحب, جنہوں نے 2007 میں یہ بیڑا اٹھایا تھا جب وہ NCJP کے ساتھ تھے, اس ٹیم کو لے کر آج سینٹر فار سوشل جسٹس کی ٹیم آپ کے ساتھ موجود ہے. سب سے زیادہ مبارکباد اس بات پہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ تحقیق کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے نظر آ رہے ہیں, ہی نوز آل اباؤٹ ریسرچ. ہم لوگ جب تحقیق کرتے ہیں تو بدقسمتی سے ہم ایک ون آف اسٹینڈ الون ٹائپ کی تحقیق کرتے ہیں. میں نے یہ کام کر لیا, اب یہ ختم ہو گیا, اینڈ دیٹس اٹ. لیکن پیٹر جیکب صاحب نے اور ان کی ٹیم نے, تمام ٹیموں نے کنسسٹنٹلی فالو اپ کیا ہے. تو میں انفیکٹ لے کر بھی آئی تھی, مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ یہاں دکھا رہے ہیں کہ نہیں دکھا رہے. یہ آپ کا 2012 کا ہے, ایجوکیشن ورسز فنیٹک لٹریسی, جس کو میں ہر جگہ کوٹ کرتی ہوں اور 2012 سے کرتی چلی آ رہی ہوں. پھر اردو میں حبس زدہ تعلیم سے رہائی, یہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی چیزیں تھیں. ڈاکٹر خادم حسین صاحب یوں کر رہے ہیں, انہوں نے حفظ کر رکھی ہیں یہ سب چیزیں. پھر 2015 میں میری چیز آئی تھی, اور یہاں پہ ڈاکٹر صاحب کی طرف میں نہیں دیکھوں گی کیونکہ 2015 میں ابھی سنگل نیشنل کریکولم, اور یہ جب میں بولتی ہوں لفظ سنگل نیشنل کریکولم تو یہ واوین میں پلیز دیکھیے گا, انورٹڈ کاماز, کوٹیشن مارکس. یہ PTI کے دور میں آیا تھا. ان کی حکومت نے, جب یہ لوگ آئے تھے 2018 میں, تو انہوں نے نیشنل ایجوکیشن پالیسی فریم ورک 2018
रूनुमा किया था, ये रूनुमाई हुई थी और वादा किया था कि इसमें हम सिंगल नेशनल करिकुलम लेकर आएंगे और ये भी वादा किया था कि हम मदरसों को, स्कूलों को, अंग्रेज़ी मीडियम को, उर्दू मीडियम को, पब्लिक स्कूल को और प्राइवेट स्कूलों को तमाम का मेयार एक कर देंगे तो वो एक सिंगल नेशनल चीज़ बन जाएगी। तो करिकुलम का तो पता नहीं, सिंगल का तो पता नहीं, नेशनल का तो पता नहीं, लेकिन हमने अपने गवर्नमेंट स्कूलों को मदरसा बना दिया है और ये बात तय है और ये 2013 से हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में 2013 से हो रहा है और पूरे पाकिस्तान में 2020 से हो रहा है, जबकि एसएनसी मुतारिफ कराया गया था। और आने वालों के बारे में क्या कहना, आप सरसों को गुलाब कह दें, गुलाब को सरसों कह दें, किसी और चीज़ को कुछ और कह दें, शलजम को लौकी कह दें, कुछ भी किसी चीज़ को कह दें, वो फिर गुलाब तो गुलाब ही रहता है, या इस केस में अल्फाल्फा ही रहता है, क्योंकि इन्होंने आने के बाद एसएनसी का नाम तब्दील करके पाकिस्तान नेशनल करिकुलम का नाम दिया। क्यों जी पीटर साहब? ना वो पाकिस्तान है, ना वो नेशनल है, ना वो करिकुलम है, वो एक थियोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम है जो कि जनरल ज़ियाउल हक ने 1977 से लेकर 1988 तक किया था। क्यों किया था? 1979 में डॉक्टर नैयर ने शुरू में हल्का सा एक इशारा किया था इस तरफ। 1979 की दिसंबर में सोवियत यूनियन उस वक्त हुआ करता था। एक चीज़ होती थी, आप में से कुछ लोग शायद याद करते हो, कुछ लोगों को नहीं याद होगा कि सोवियत यूनियन क्या चीज़, यूएसएसआर किस चिड़िया का नाम है। उन्होंने दिसंबर 1979 में अफ़गानिस्तान को इन्वेड किया और ऑक्यूपाई किया पूरी दिहाई के लिए। अमेरिकन CIA ने अपने ज़र खरीद ग़ुलाम रियासत पाकिस्तान और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ US डॉलर्स देकर बहुत सारे काम करवाए, जिसमें मुजाहिदीन को बनाया, कलाशनिकोव कल्चर मुतारिफ करवाया, ड्रग कल्चर मुतारिफ करवाया और जिहादी कल्चर मुतारिफ करवाया। उसके लिए यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का USA से करिकुलम बनकर आया था, जिसमें जीम से जिहाद और काफ से कलाशनिकोव और बे से बम, इस तरह की चीज़ें बच्चों को पढ़ाई जाती थी, चाहे वो पाकिस्तानी बच्चे हों, अफ़गान रेफ्यूजी बच्चे हों या अफ़गानिस्तान में स्मगल की गई टेक्स्ट बुक्स हों। करिकुलम जो था वो एक तो ये पॉलिसी थी, मैं बहुत इसको जंप कर रही हूँ, क्वांटम लीप, और एक 2024 में एक नया डॉक्यूमेंट निकला है जिसको ये वाली कोalition हुकूमत PML नून की सरबराही में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी डेवलपमेंट फ्रेमवर्क 2024 का नाम दे रही है। मुझे बताया जाए कि एक हुकूमत जिससे आपकी बनती नहीं है, यहाँ हम सियासी गुफ्तगू करने नहीं आए हैं, हम एजुकेशन के बारे में गुफ्तगू करने आए हैं, टेक्स्ट बुक्स और उनके कंटेंट के बारे में गुफ्तगू करने आए हैं, करिकुलम के बारे में गुफ्तगू करने आए हैं। अगर रत्ती बराबर फ़र्क दिखा दिया जाए तो शाबाशी होगी आप पर, क्योंकि नाम तब्दील कर दो, थोड़ी सी इंक्लूजन ले आओ, रीटा का नाम ले आओ या प्रियंका का नाम ले आओ, ये टोकनिज़म कहलाती है हमारी किताब में, इसको हम सिंबलिज़म कहते हैं। ये सब्सटेंटिव कॉन्क्रीट चेंज नहीं होता, ये लेपा पोची होती है ऊपर ऊपर से कि एक रीटा का नाम ले आया, प्रियंका का नाम ले आया और किसका कोई पॉल का नाम ले आया, कुछ इस तरह कोई सिंह का नाम ले आए। ये काफ़ी नहीं है। आपकी जहनियत नहीं तब्दील हुई, आपकी आइडियोलॉजी नहीं तब्दील हुई, आपकी पॉलिसी नहीं तब्दील हुई, आपका करिकुलम नहीं तब्दील हुआ। ये डॉक्टर खादिम हुसैन साहब, ये मैंने 2015 में खैबर पख्तूनख्वा के बारे में की थी और इसमें कोई 25 सफ़े हैं रिकमेंडेशंस के। आज तक उसमें से कुछ नहीं लिया गया, ना हुकूमत पख्तूनख्वा ने, ना किसी और हुकूमत ने। कहने का मकसद ये है कि हम जब तक थियोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन करिकुलम और एजुकेशन
टेक्स्ट बुक्स, जैसा कि डॉक्टर नैयर ने फरमाया, कौन लिखता है ये टेक्स्ट बुक्स? आपके मंजूर नज़र टेक्स्ट बुक ऑथर्स लिखते हैं, आप हैंड पिक करते हैं, हैंड सिलेक्शन करते हैं, कोई अखबारों में कोई टेंडर नोटिसेस या इश्तिहारात नहीं निकलते। इसी तरह करिकुलम जो लिखा जाता है वो कहीं और से आ रही होती हैं चीज़ें। आपकी सियासत भी इसमें आती है, आपकी नेशनल सिक्योरिटी भी इसमें आती है, आपकी इस्टेब्लिशमेंट भी इसमें आती है, और आपकी रियासत की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल भी इसमें होता है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का दूर नज़दीक से आप एक नज़र डालिए, गूगल कर लीजिएगा, जिनको याद नहीं, हमें तो याद हैं, असबर हैं सब, कि कौन कौन रह चुके हैं हमारे मिनिस्टर्स फॉर एजुकेशन। और जहाँ तक एजुकेशन इमरजेंसी का जिक्र हुआ, तो मुझे 2010 की एजुकेशन इमरजेंसी भी याद है, उसका नतीजा क्या निकला। लेकिन कम अज़ कम एक अवेयरनेस थी, एक आगही थी, एक शऊर था कि हमारी जो तालीमी निज़ाम है उसमें बहुत सारी मुसीबतें हैं, और ये मुसीबतें हैं और ये चैलेंजेस हैं जिनको कम अज़ कम 2010 में मोहतरमा शहनाज वज़ीर अली साहिबा ने पीपीपी की हुकूमत में कुछ तो किया। वो हुकूमत तो चली गई, लेकिन आज हम देखते हैं कि एजुकेशन इमरजेंसी का नाम लिया गया। देयर इज़ अ डेफिनिंग साइलेंस फ्रॉम द PMLN लीडरशिप, चाहे वो फेडरल हुकूमत हो या पंजाब की हुकूमत हो या बलोचिस्तान की हुकूमत हो या पख्तूनख्वा की PTI की हुकूमत हो आजकल की। वेयर इज़ द एजुकेशन इमरजेंसी? नज़र ही कहीं नहीं आती, कोई बोलता ही नहीं इसके बारे में। आप जो अब सालाना बजट बनाते हैं तो तालीम के लिए जो फंडिंग दी जाती है वो कम से कम होती चली जा रही है, और जो होती है वो ब्रिक्स एंड मॉर्टर में जा रही है। करिकुलम डेवलपमेंट में, मुशावरत में आप किसकी कंसल्टेशन कर रहे हैं? ये जो आपने पॉलिसी बनाई है जो कि करिकुलम के बारे में सिर्फ लैंग्वेज करिकुलम का जिक्र करती है, अंग्रेज़ी और उर्दू की और मदर टंग्स की, ये वाली 2024 लोगों का नाम लिस्ट हुआ है जिनसे मुशावरत की गई। 90% हुकूमत पाकिस्तान के एहलकार हैं, एक भी नाम 24, आप पढ़ लीजिएगा, शुरू में नाम है, 24 नामों में एक भी नाम नहीं है किसी भी रिलीजियस माइनॉरिटी से, नॉट अ सिंगल वन। पीटर साहब, औरतों का पूछ लीजिए तो यहाँ पर इस नई नवेली दुल्हन की पॉलिसी बनाने के लिए 24 लोगों में से सिर्फ एक खातून है, 2 और ख़वातीन हैं, लेकिन वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की एडमिन और मैनेजमेंट साइट पर हैं। तो वेयर इज़ द इंक्लूजन, वेयर इज़ द प्लूरलिज्म, वेयर इज़ द डाइवर्सिटी, वेयर इज़ ऐसी चीज़ जो कि तनव्वो का इजहार हो, तकसीरियत का इजहार हो, एक एहतराम का इजहार हो, इंक्लूजन। मैं टॉलरेंस का लफ्ज़ कभी नहीं इस्तेमाल करती, आप लोगों ने इस किताब में इस्तेमाल किया, मुझे शदीद एतराज़ है। हम रिस्पेक्ट और एक्सेप्टेंस की बात करते हैं, प्यार और मोहब्बत और अमन और आश्ती की बात करते हैं। टॉलरेशन तो वो चीज़ होती है जिसको उर्दू में बर्दाश्त कहते हैं। मैं यहाँ पर रिलीजियस माइनॉरिटीज़ और पाकिस्तानी सिटीजन्स को बर्दाश्त करने के लिए नहीं बैठी, मैं उनका एहतराम करने को, प्यार मोहब्बत करने को और एक्सेप्टेंस के लिए हम यहाँ बैठे। जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। हमने थोड़ा सा फॉर्मेट इस डिस्कशन का ऐसा रखा था कि हम इसे थोड़ा इंटरेक्टिव भी बनाएंगे, तो अभी थोड़ी सी लंबी गुफ्तगू हो गई है, लेकिन अगले सवाल पूछने से पहले सर पीटर, मेरा आपसे सवाल है कि पब्लिकेशन के अंदर हमने बात की कि ना सिर्फ जो रिलीजियस सब्जेक्ट हैं जैसे इस्लामिक स्टडी है उसके अंदर जो है वो, उसके अंदर तो एक ऑब्वियस बात है कि मेजॉरिटी का कंटेंट आना ही है, लेकिन हम सोशल स्टडीज़, हिस्ट्री या लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स भी देखते हैं तो उसके अंदर भी हमें जो है वो एक डोमिनेंस जो है वो मेजॉरिटी रिलीजन की नज़र आती है। उसी के साथ साथ हमने देखा कि एथिक्स जो है वो एक ऑल्टरनेट के तौर पे सामने आया, विच इज़ नॉट अ गुड ऑल्टरनेट। और अभी जो है वो 2025 से मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड यहाँ इस्लामाबाद में ही एक नोटिफिकेशन उन्होंने किया हुआ है कि जी रिलीजियस एजुकेशन के सब्जेक्ट आएंगे। ज़ीबा ने भी इस पर बात की, तो आई जस्ट वांट टू नो कि जब ये वाले सब्जेक्ट आ जाएंगे और पहले से मेजॉरिटी के सब्जेक्ट मौजूद हैं,
مطلب سوشل اسٹڈیز کے سبجیکٹ ہیں ان کے اندر میجورٹی کا جو کنٹینٹ پڑھایا جا رہا ہے ان کا ریلیجن پڑھایا جا رہا ہے. تو پھر ایسے میں اگر ریلیجیس سبجیکٹ آ بھی جاتا ہے تو آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا اسے انکلوسیو بنائے گا؟ شاید آغاز میں بہت زیادہ نہیں، اور دھیرے دھیرے اس کو جو ہے پھر آپ ابھی کم از کم جو ہے وہ مائنورٹی بچے اور میجورٹی بچے پھر وہ کسی حد تک ایکول فوٹنگ پہ آ جائیں گے کہ وہ بھی ریلیجن پڑھ رہے ہیں، اپنا پڑھ رہے ہیں، وہ اپنا پڑھ رہے ہیں. تو آپ نے اگر کوئی ریویو کرنا ہے، آپ نے کوئی اس کا ایویلیویشن کرنا ہے کہ کیسا رہا، تو آپ دونوں کا کر سکتے ہیں. تو یہ ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو کانٹیکسٹ ہے، اور یہ 50 سال ہو گئے جب یہ لازمی ایجوکیشن جو ہے وہ ہو گئی، قانون سازی ہو گئی، آئین میں یہ درج ہے آرٹیکل 31 کے جو مسلمان بچے ہیں ان کو اسلامیات اور عربی پڑھائی جائے گی. تو اگر آپ ان ٹرمز آف اینی ریفارمز سوچنا شروع کریں تو آئین میں بھی تبدیلی چاہیے، آپ کو رویوں میں بھی تبدیلی چاہیے، آپ کو اپوزیشن سے بھی کرنا ہے. تو شاید اس کو انڈو کرنا بہت مشکل ہے. یہ تو ٹکرے مارنے کے بعد ہم نے اس بات کو ریئلائز کیا. ہمارے سارے ساتھی اس پہ سیم پیج پہ نہیں تھے، لیکن میں نے ریکویسٹ کی سب سے کہ یہ پاسبل ہے. اس وقت جو ہم کہتے ہیں وہ شاید پاسبل نہ ہو. تو اسی وجہ سے نیشنل کریکولم کاؤنسل میں جب ڈاکٹر نیر نے مجھے بھیجا تو ہم نے اس کو ٹیبل کیا، بلکہ ایک آؤٹ لائن بنا کے دی کہ 5 مذاہب کے بچے جو ہے وہ اپنے اپنے ریلیجن میں کیا کیا پڑھ سکتے ہیں. کیونکہ دیر ہیز ٹو بی سم ایگریمنٹ کہ اس کا کانفلکٹ نہیں ہو رہا کسی سے، یا اس سے کچھ اور نہیں ہو جائے گا. تو وہ بھی ہوا. ود ان کمیونٹیز بھی ایک کنسنسس ضروری ہے، کیونکہ اس میں ڈفرینس آف اوپینین پایا جاتا ہے کہ وہ سارے کسی ایک چیز پہ ایگری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. سو دیر واز اے لاٹ آف ڈوئنگ. یہ 2011 سے تو اس پہ کام یہ اس دوران ہوا. تو آپ دیکھ لیجئے کہ 14-15 سال تو اس پہ بھی ہو گئے کہ الٹرنیٹیو کیا ہو سکتا ہے. Now getting the government to agree to it was also something very important. تو میں یہ کہوں گا کہ جو آئیڈیل سولوشن ہے وہ یہ نہیں ہے، اور آئیڈیل سمجھا بھی نہ جائے اس کو، لیکن یہ پریگمیٹک ضرور ہے. یہ آپ کو اس کی نیکسٹ اسٹیج پہ ضرور لے جائے گا کہ آپ اس کو کر سکیں. دین وین مائنورٹی اینڈ میجورٹی اسٹوڈنٹس آر آن ایکول فوٹنگ ایٹ لیسٹ، اور ان کا کوئی تذکرہ اسکول انوائرمنٹ میں یا اس میں ہوتا ہے کہ دیر آر ادر ریلیجنس ایگزسٹنگ. اب جو آپ پڑھائیں گے اسی ٹیکسٹ بکس میں، اور ہم ٹیکسٹ بکس کا یہ کہہ رہے ہیں، وہ آتھر کی مرضی سے آئے. آتھر بھی وہ جس کو کوئی اپروو کرتا ہے. اور ہمیں پتہ ہے، جیسے ڈاکٹر نیر نے بھی ذکر کیا، کہ یہاں پر جو ٹیکسٹ بک میکنگ ہے اس کے کارٹلز بنے ہوئے ہیں. آپ اس پہ بھی حیران رہ جائیں گے کہ آتھر کوئی اور ہوتا ہے، نام کسی اور کا چھپتا ہے، پیمنٹ ہوتی ہے. پھر اس کے ریویو کا آپ کو پتہ، پنجاب میں تو ایک علماء بورڈ بننا تھا کہ جو اس کو ریویو کرتا ہے، ساری کتابیں وہ اپروو کرتا ہے. 80,000 روپے فی کتاب وہ بھی چارج کرتا ہے. تو آتھر، پبلشر، یہ سارا کچھ جو ہے. اور پنجاب ٹیکسٹ بک کا یہ ہے کہ وہ زیادہ تر کتابیں خود چھاپتے ہیں. پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ از دا موسٹ ریسورسفل ٹیکسٹ بک بورڈ. تو وہ اپنی مرضی کر لیتے ہیں، جو بھی انہوں نے کرنا ہو وہ کر لیتے ہیں. تو یہ آپ کو دیکھنا ہوگا. ڈاکٹر صاحب نے ایک اور ذکر کیا، ٹیکسٹ بک بورڈ کا اگر وجود ریپلیس کر دیا جائے یا اس کا انکلوزیو فری ٹیکسٹ بک کر دیا جائے. تو سندھ میں آپ کو معلوم ہے کہ اس طرح کا ایک ایکسپیریمنٹ ہوا ہے شروع، جہاں پہ انہوں نے ایگزامینیشن بورڈ کو بھی ریویو کیا ہے اور ٹیکسٹ بک بورڈ کو بھی. ٹیکسٹ بک بورڈ تو میرا خیال ختم کر دیا فی الحال. تو یہ بھی ابھی ایکسپیریمنٹ چل رہا ہے، دیکھنے کی بات ہے کہ یہ کس طرح سے آگے جاتا ہے. جی، اس میں آئی تھنک پنجاب میں بھی جو پیکٹا نام کے نام سے ایک جو ہے وہ بن رہا ہے، اس میں بھی ٹیکسٹ بک بورڈس کو اور پھر باقی سب کو جو ہے وہ کر رہے ہیں، آپس میں جوڑ رہے ہیں. ہاں، یہ ویسے یہ بھی مزے کی بات ہے. پنجاب میں یہ ہر 5 سال کے بعد نیا ادارہ بنتا ہے ایجوکیشن کے لیے.
ایجوکیشن کے لیے. کبھی اس کو کریکولم وہ اکٹھا کر دیتے ہیں, کبھی علیحدہ کر دیتے ہیں. نئے افسر آئے, انہوں نے کہا کہ ایسا کرنا ہے. اب یہ کمیشن ایک جو ہے وہ بن رہا ہے, اور کمیشن اس سے پہلے جسٹس خلیل الرحمان کے وہ بنا تھا, وہ 1.5 سال وجود میں رہا, اس پہ اخراجات آئے, کام کوئی نہیں. تو یہ بھی ایک جمناسٹک ہے. جی ہمارے پاس ٹائم تھوڑا سا کم ہے, پھر ہم نے آڈینس سے بھی انٹریکٹ کرنا ہے, تو ڈاکٹر نیئر کے بعد ہم آپ کو ٹائم دیں گے, بلکہ زیبا کے بعد. ٹھیک ہے. پیٹر صاحب نے جب یہ بات کہی کہ ہم ٹیکسٹ بک کریکولم آتھرس کی جب بات کی, تو ہمیں بہت اچھی طرح معلوم ہے, خاص طور پہ آئی سی ٹی کے حوالے سے, کہ کریکولم بیورو, فیڈرل کریکولم بیورو اور ٹیکسٹ بک بورڈز میں ایک خاص مذہبی سیاسی جماعت کا غلبہ رہا ہے اور ہے, اور پختونخوا میں بھی یہ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ بہت اچھی طرح یہ جانتے ہیں. تو لہٰذا ہم صرف ٹیکسٹ بکس کو پڑھ کر اور ان کو ہم کرٹیسائز جب کرتے ہیں تو ہمیں ایک قدم پیچھے جانا ہوگا. ہمیں کریکولم پالیسی دیکھنی ہے اور ایجوکیشن پالیسی بھی دیکھنی ہے کہ ہم کس طرف اپنے ملک کو لے جانا چاہتے ہیں. ایک اور بات جس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے, 2010 میں 18ویں آئینی ترمیم نافذ کی گئی تھی, جس کے تحت ڈی سینٹرلائزیشن اور پروونشل آٹونمی کو بہت زیادہ فوقیت دی گئی تھی. تو جب آپ کوئی چیز جس کا نام 2020 میں سنگل نیشنل کریکولم رکھ لیتے ہیں, یا 2024 میں اس کو پاکستان نیشنل کریکولم اگر رکھ لیتے ہیں, تو پھر آپ کیا کریں گے اپنی پروونشل آٹونمی اور ڈی سینٹرلائزیشن کو؟ جی تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر نیئر, آپ سے میرا سوال ہے, چونکہ آپ جو ہے وہ پالیسی ایڈوکسی کا کام بھی کرتے ہیں, منسٹری سے ملنا, پالیسی ڈائلاگس میں جو ہے وہ آپ کی شمولیت رہی ہے. جس طرح ابھی بات ہوئی ہے 18th امینڈمنٹ سے لے کے نیشنل کریکولم کاؤنسل, SNC, ایک طرف تو یہ ساری چیزیں ہیں, دوسری طرف سپریم کورٹ کی ڈائریکشن ہے 2014 کی, ان کی ہمیں نان کمپلائنس نظر آتی ہے. تو ایسی صورت میں جو ایک سسٹمک چیلنج ہمیں نظر آتا ہے, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح اس ایشو کو پرزسٹ کرتے ہوئے ہی چلا جا رہا ہے, بجائے اس کے کہ ہم جو پالیسی ڈائلاگ کر رہے ہیں, ہم منسٹری سے مل رہے ہیں, وہاں جا کے ہم ان سے جو ہے وہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں, اسٹل ہمیں جو ہے وہ اس میں پرزسٹنس نظر آتی ہے. تو آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ اس کا پارشل جواب تو طاہرہ نے دے دیا, کہ اگر کسی ایک خاص گروپ کا کسی وقت سے ایک غلبہ ہو تو پھر اس کے ویوز اور اس کے طور طریقے کام آتے رہیں گے. یہ بات صحیح ہے بالکل. اور یہ بات جب 1979 میں ضیاء الحق نے اس وقت کی نیشنل ایجوکیشن پالیسی بنانے کا کام جب ان کے ذمے کیا, اور اس کے بعد کریکولم ونگ کے اندر تمام جو امپلائمنٹس ہوئیں, تو اس کے بعد سے وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ کہ جو اس رنگ کو جو ہے وہاں پہ اس کو ہٹانا نہیں چاہتے. اس کی سب سے بڑی مثال وہ ہے کہ جس کا ذکر پیٹر نے اپنی پریزنٹیشن میں کیا, اور وہ مثال یہ ہے کہ کیس جب سپریم کورٹ میں ہیئرنگ ہو رہی تھی حنا جیلانی کے پٹیشن کے اوپر, اور وہاں یہ بات سامنے واضح ہو گئی کہ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے, جو کچھ کتابوں میں ہے, وہ آرٹیکل 22(1) کی خلاف ورزی ہے, لہٰذا اس کو نکال دینا چاہیے. اور جج صاحب جو تھے چیف جسٹس, انہوں نے ان کو حکم دیا کہ آپ ان تمام چیزوں کو جو اس طرح کلیش کرتی ہیں ان کو نکال دیں. کہہ دیا. ہم بہت خوش. اگلی مرتبہ جب وہاں سے ہیئرنگ ہوئی, سپریم کورٹ میں ان سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ نے وہ کام کر دیا؟ ان کا ہاں جی کر دیا. نہیں کیا تھا. وہاں کھڑے ہو کے جھوٹ بول دیا انہوں نے.
سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے جھوٹ بول دیا. اس کے بعد سے 2.5 سال تک سپریم کورٹ کی اس بینچ کی یہ سٹنگ چونکہ نہیں ہوئی, لہٰذا ہم اس چیز کو سامنے لا کے کہہ نہیں سکے کہ دیکھیں جی یہ اور یہ لوگ تھے جنہوں نے آپ کے سامنے آ کے سپریم کورٹ کی انہوں نے بنیادی طور پہ وہ کی کنٹمپٹ کی, انہوں نے یہ کھڑے ہو کے جھوٹ بول دیا کہ ہاں جی ہم نے سب ٹھیک کر دیا ہے. تو اس حد تک کمٹمنٹ میں ہے ان لوگوں کا. اچھا, اب وہ کمٹمنٹ ایک طرف آپ نے وہاں تک تو کر دیا, اب یہاں پہ آپ ملاحظہ کیجئے کہ اس کے ساتھ ساتھ اب وہ رحمت للعالمین اتھارٹی بن گئی. اب اس کے ذمے کچھ کام ہونا چاہیے تھا, تو انہوں نے کہا اچھا ہم کریکٹر بلڈنگ کے سبجیکٹس کے ہم کورس بنائیں گے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کورس جو ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے ہوگا, لیکن مجھے پتہ نہیں کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہوگا یا آگے آئندہ والی حکومت جو ہے یہ تمام کے لیے کر دے گی. لیکن جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح اس کورس میں کریکٹر کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک ہی نظر سے دیکھنا چاہیے, کسی اور نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے, بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے انہوں نے اور دوسری جگہوں پہ کیا, جہاں پہ مثال کے طور پہ جب ایتھکس کا کورس تھا جو مائنورٹیز کے لیے تھا, کہا گیا کہ آپ اسلامیات نہ پڑھیں ایتھکس پڑھیں, اور معلوم ہوا کہ اس کے کورس بھی اور اس کے پڑھانے والے بھی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ایتھکس بتا رہے ہیں, تو پھر تو سارا مقصد فوت ہو گیا. تو یہ جو چیز ہے اس کو وہ چاہے ایسے کریں چاہے ایسے کریں, جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اختیار میں ہے اور اس اختیار کو وہ استعمال کرتے چلے جاتے ہیں. بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اس اختیار کو ختم کرنا ہے. ان کے اختیار کو ختم کرنے کے واسطے ایک اختیار تو ان کا ہے ٹیکسٹ بکس بنانے کا, ان کا اختیار ختم کر دیجئے کہ ٹیکسٹ بکس آپ نہیں بنائیں گے. کریکلم بنا ہوا ہے, کریکلم بنانے کے بعد آپ کہہ دیجئے کہ آپ یہ کریکلم کے مطابق کتابیں بازار میں آئیں, جو اچھی کتاب ہوگی وہ چن لی جائے گی. ایک کتاب نہیں چنی جائے گی, جتنی اچھی کتابیں ہیں ان میں سے کوئی اسکول کوئی بھی کتاب چن سکتا ہے. یہ آپ اصول جو کہ 1960 سے پہلے 1965 سے پہلے یہاں موجود تھا اس ملک کے اندر, اس کو دوبارہ لائیں سامنے کہ اس طریقے سے ہوگا, تو پھر آپ وہ طاقت توڑیں گے. جب بھی آپ یہ بات کہتے ہیں وہ بضد ہوتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا کیونکہ اس سے بے روی پھیلے گی, ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے. تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ پن پوائنٹ ہو جاتی ہے جگہ کہ کہاں جا کے یہ بات ہو رہی ہے. جی تھینک یو سو مچ. زیبا, آپ سے سوال پوچھنے سے پہلے میں اپنی چھوٹی سی ایک پرسنل اسٹوری آپ سے شیئر کرتی ہوں. بیک ان 2013 مجھے ایک ٹریننگ اٹینڈ کرنے کا موقع ملا لاہور کے اندر. تو وہاں پہ ایک چھوٹی سی ہماری ایکٹیویٹی تھی کہ ہم نے اپنے سامنے والے بندے سے انٹریکٹ کرنا ہے, اس کے بارے میں جاننا ہے, وہ ہمارے بارے میں جانے گا, اور تھوڑی دیر بعد پھر ہم نے ایک دوسرے کے بارے میں بتانا تھا اسٹیج پہ جا کے. تو میرے سامنے ایک لڑکی تھی, اس نے مجھے اپنا نام بتایا جو کہ میرے لیے کوئی اتنا وہ نہیں تھا کہ کوئی ڈفرینٹ نام نہیں تھا. جب اس نے بتایا کہ وہ ہندو ہے, تو میں نے اپنی لائف میں پہلی دفعہ کسی ہندو کو دیکھا تھا. تو میں پریشان اسے دیکھ رہی ہوں اور سوچ رہی ہوں کہ ہندو کہاں سے آ گئے, مطلب یہ تو یہاں نہیں ہوتے, یہ کہاں سے آ گئے, تو انڈیا میں رہتے ہیں. تو وہ میری پریشانی کافی جو ہے وہ زیادہ تھی. اس پہ جو ہے وہ انہوں نے بعد میں وہاں پہ وہ پکچر بھی آئی جس میں میری آنکھیں بہت کھلی ہوئی ہیں اور میں اسے غور سے دیکھ رہی ہوں, اور پھر وہ اسٹوری بھی انہوں نے کور کی کہ میں نے اپنی لائف میں پہلی دفعہ کسی ہندو سے انٹریکٹ کیا تھا. تو زیبا, کمنگ بیک ٹو یو, میں نے آپ کی ایک ٹیڈ ٹاک بھی سنی جس میں آپ نے ڈیموکریٹائزیشن آف ایجوکیشن کی بات کی ہے. تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اس کی ضرورت, مطلب اوبیسلی ہم نے اتنی ساری باتیں کی ہیں, اس کی ضرورت تو ہے, لیکن کس حد تک ہے, کیا ہونا چاہیے اس میں. اور دوسرا, ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آپ نے ہیٹ اسپیچ کا اس میں ایلیمنٹ ایڈ کیا کہ ہیٹ اسپیچ کی ڈیفینیشن تو ہر ایک کی اپنی ہے, مطلب کوئی بھی اسے ڈیفائن کر لے گا کہ اس کے نزدیک یہ ہیٹ اسپیچ ہے. تو اسے ہمیں کیسے ڈیفائن, مطلب جیسے گورنمنٹ کے سامنے ہم رکھتے ہیں تو ان کی اپنی ڈیفینیشن ہے, کسی بھی بندے سے ملتے ہیں تو اس کی, تو اسے کیسے ہم ڈیفائن کیسے کریں کہ ہم کسے ہیٹ اسپیچ کہہ رہے ہیں. بہت تھینک یو طیبہ. ہیٹ اسپیچ اینڈ ڈیموکریسی کا پہلے میں دونوں کی ڈیفائن کرتی ہوں اور پھر بعد میں ان دونوں کے انٹرسیکشن میں آپ کو بتاتی ہوں. جب ہم ڈیموکریسی اور ڈیموکریٹائزیشن آف ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں, ڈیموکریسی فار ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں, تو اٹ کمز انڈر ڈفرینٹ ایلیمنٹس آف انڈرسٹینڈنگ.
جب ہم بات کر رہے ہیں، اگر میں ایز اے ریویور جو ٹیکسٹ بکس میں جو وکیبلری آ رہی ہے یا جو سینٹینسز یا جو فریزز آ رہے ہیں، اگر میں ایز اے ریویور دیکھوں، ایز اے ہیومن رائٹس ڈیفینڈر، تو میرا اینگل، میرا پرسپیکٹیو وکٹمس کی نظر سے آئے گا کہ اگر کوئی وائلیشن ہوتی ہے، کوئی ڈسکریمنیشن ہوتی ہے، تو ہاؤ وڈ دا وکٹم سفر فرام اٹ. میں اس کی امپلیکیشنس کے اینگل سے میں دیکھ رہی ہوتی ہوں. جو لکھنے والا ہے، یعنی کہ جو سرکار ہے، کیونکہ سرکار نے آپ کو فریم ورکس دی ہیں، سرکار کی نظر میں ہو سکتا ہے کہ ایک ایلیمنٹ ہے، ایک فریز ہے، اور وہ اتنا کوئی انویزیبل ہے کہ سرکار کہتی ہے کہ اس سے تو کچھ نہیں ہوگا، یہ تو بلکہ ہمارے درمیان وہ ٹالرنس بڑھائے گی. تو سوری آئی ایم یوزنگ دا ورڈ ٹالرنس، لیکن وہ اب بالکل ایک سیچوریٹڈ ورڈ بن گیا ہے، سو وی ہیو ٹو یوز دا ورڈ ٹالرنس ہیئر. تو سرکار کے ایک ڈفرینٹ ایلیمنٹ ہوتے ہیں. سرکار کا یہاں پر سرکار اپنے آپ کو وکٹم کے طور پر دیکھ رہی ہے. جب دونوں ایک دوسرے کو جب ہم وکٹمس کہتے ہیں، لیکن اصل میں جو مسئلہ یہ آتا ہے کہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی اسپیچ جس کی اگر کوئی امپلیکیشن ہوتی ہے، جس میں ایکچوئل ہرٹ یا ایکچوئل وائلنس، ایکچوئل ڈسکریمنیشن آ رہی ہو، تو وہ تو ایز اے سٹیزن ہم لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں، چاہے میجورٹیرین ہے یا چاہے آپ مائنورٹیز میں ہے. آپ کے ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے کیا کانٹیکسٹ ہے. میجورٹی میں بھی اگر دیکھا جائے تو بہت ساری ایسی بھی آئیڈینٹیٹیز ہیں جو کہ سفر کر رہی ہوتی ہیں بیکاز آف دوز ڈسکریمنیٹری ایلیمنٹس. وہاں پر جا کر اگر ہم ڈیموکریٹائزیشن کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پر جا کر ہمیں پارٹیسپیشن کی بات کرنی ہوتی ہے کہ وہاں پر جا کر وی نیڈ ٹو گریب دیٹ اسپیس جہاں پر ہم جا کر نیگوشیٹ کر سکیں ود دا اسٹیٹ. اور اسٹیٹ کو بھی چاہیے ہے کہ اپنی رسپانسبلٹی کے ساتھ یہ نیگوسیشنز اوپن کریں کہ پرابلم کہاں پر آ رہا ہے اور کہاں پر ہم جا کر کسی کنسنسس پر ریچ کر سکتے ہیں کہ دس از واٹ از ڈیفائننگ ہیٹ اسپیچ، اس کی یہ امپلیکیشنز آ رہی ہیں. اچھا، اگر اسٹیٹ کو مزید آپ نے اگر کرنا ہے کہ اگر وہ ہیومن رائٹس کو نہیں مانتی تو کم از کم آپ یہ ضرور دیکھ لیں کہ ہیومن رائٹس کے ایک ڈائریکٹ جو کنیکشن ہے وہ آپ کی اکانومی کے ساتھ ہے، تو یو کین آلسو پریس آن دیٹ. تو ہمارے ہاں، اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں کہ جب ہم لوگ کریکولم ریویو کر رہے تھے 2020-21 میں، انہوں نے بڑا چرچا کیا نیشنل کریکولم کاؤنسل نے کہ ہم لوگوں نے اس کو ڈال دیا ہے اس پر ان کی ویب پورٹل. ان کے ویب پورٹل جو تھا ان کی فیڈرل منسٹری آف ایجوکیشن کی ویب سائٹ تھی. اچھا، ایوری بڈی واز گوئنگ ٹو دیٹ. وہاں پہ انہوں نے وہ ڈالے تھے، ڈرافٹس ڈالے تھے، گریڈس 4 to 6 کا وہ آ گیا ہوا تھا، تو اس میں انہوں نے وہ ڈال دیا تھا. ایوری بڈی واز گوئنگ دیئر. اور جو ریویو کا جو ایک ونڈو جو تھا وہ بہت کم انہوں نے رکھا تھا، شارٹ رکھا تھا. بٹ ویری فیو پیپل نیو کہ ایک پیرالل ویب سائٹ بھی انہوں نے اوپن کی ہوئی تھی سنگل نیشنل کریکولم کے نام سے. اینڈ دیٹ واز دی ایکچوئل ڈرافٹ جس پہ انہوں نے وہ ڈالا ہوا تھا. اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ تو میرا، کیونکہ میں تھوڑا بہت ایکسپیریمنٹ کرتی رہتی ہوں ویب سرفنگ کے دوران، اور ریسرچر کے طور پر میں مطلب ڈفرینٹ کی ورڈس ڈال کے میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ کیا ہے کس طرح سے. تو میری تو بائی چانس میری اس پر نظر پڑی تھی، اینڈ اٹ واز جسٹ اے فیو ڈیز ریویو ورک دینے کی، سبمیشن کی ڈیڈ لائن کے لیے. وہ سٹیزن کے لیے انہوں نے اوپن ایک پورٹل رکھا ہوا تھا. تو آئی واز ریئلی ویری مچ الارمڈ کہ ایک وقت میں دو ڈرافٹس، ایک آپ نے منسٹری کی ویب سائٹ پر ڈالا ہوا ہے اور ایک آپ نے پیرالل ویب سائٹ پر ڈالا ہوا ہے جس کی کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. اینڈ دیٹ از وین آئی ہیڈ ٹو ریویو آل دا ڈرافٹس. اور پھر مجھے پھر اس کے مطابق کرنا پڑا تھا، جو کہ اصل میں سنگل نیشنل کریکولم کے ریویو کے اس پر ڈالا تھا. وہ تو شکر کہ دیکھ لیا تھا ہم نے، تو کچھ چیزیں ہم نے اس میں بھی آئیڈینٹیفائی کر لی تھیں. تو آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ یہاں پہ انٹینشن کیا تھی اسٹیٹ کی، کہ ہاؤ اوپن اینڈ ہاؤ فرینڈلی ور دے ٹو ایکسیپٹنگ اینڈ ٹو ٹیکنگ دی ریویو ورک کمنگ فرام دا سٹیزنس. تو یہاں پر مجھے بہت زیادہ ایک وہ بات بھی میں نے بعد میں بھی میں نے پوائنٹ آؤٹ کی تھی کہ دس از واٹ ہیز بین ہیپننگ. انہوں نے کہا نہیں یہ کوئی ہمارا گلچ چل رہا تھا، یہ تھا وہ تھا، تو ہم نے اس کو اس طرح پبلسائز نہیں کیا. تو بھائی وائی ور یو ناٹ پبلسائزنگ اٹ ایٹ دیٹ ٹائم کہ آپ کا یہ بھی ایک آپ کا ڈرافٹ ایٹ پیرالل چل رہا ہے. سیکنڈلی، اور یہ تو بات بالکل سامنے ہے کہ اس کے اوپر بھی میں نے جب سنگل نیشنل کریکولم کے اوپر جب ریویو ورک ہو رہا تھا، جب اس کی پارٹیسپیٹری میٹنگس وغیرہ سو کالڈ ہو رہی تھیں، تو بہت ساری چیزیں
جو پہلے جو سامنے آ رہی تھیں کہ جسٹ کہ آپ نے ایک ٹوکن کے طور پر آپ نے میٹنگس بلائیں. سم پیپل ور ناٹ ایون اویئر کہ ان کی انٹیک لی جا رہی ہے. ان سے صرف اٹینڈنس شیٹ ان سے وہ سائن کروا لیا تھا, تو وہ اس کو ایز این ایگریمنٹ ان کا یہ دیکھا کہ مجھے بہت سارے لوگوں نے مجھے بتایا تھا, دوز ہو ور ورکنگ فرام پروونشل کریکولم ونگ, جو ریویو کر رہے تھے اس وقت, تو دے ور آلسو ویری سرپرائزڈ کہ ہاؤ کوڈ دیٹ بی ٹیکن ایز اے کنسینٹ وین دے ہیڈ ناٹ ایگریڈ ٹو اٹ. تو یہاں پر ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے بہت سارے ایشوز تو آتے ہیں یہاں پر. اور تیسری جو بات ہے ہیٹ اسپیچ, میں نے بہت زیادہ ٹائم تو نہیں لے لیا. ہیٹ اسپیچ کی ڈیفینیشنس پر اب میں دوبارہ آتی ہوں. رباط پلان آف ایکشن 2012 میں انہوں نے ایک آیا تھا, اور یہ اس کی تھی ICCPR انٹرنیشنل کووننٹ آن سیوک اینڈ پولیٹیکل رائٹس, جس کا پاکستان سگنیٹری بھی ہے, اس نے ریٹیفائی بھی کیا ہوا ہے 2012 میں. اس پلان آف ایکشن کے مطابق آرٹیکل ICCPR 19 اینڈ آرٹیکل 19 جو ہے یہ آپ کی فریڈم آف ایکسپریشن, فریڈم آف تھاٹ, فریڈم آف پریکٹس, ان چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں. اور آرٹیکل 20 جو ہے وہ اس کے بارے میں سیف گارڈس کی بات کرتے ہیں, پروٹیکشن فرام پروپیگنڈا فار وار, اور پروٹیکشن فار مائنارٹی رائٹس, اس میں ریلیجس مائنارٹیز وہ ساری فیتھ بیسڈ وغیرہ چیزیں آ جاتی ہیں. اچھا, کیونکہ فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر, کیونکہ یہ چیزیں بہت ویگلی ڈیفائنڈ ہوتی ہیں گلوبل کانٹیکسٹ میں بھی, اسٹیٹس نے کسی نہ کسی طرح سے فریڈم آف ایکسپریشن پر انہوں نے تھریش ہولڈ لگانا ہوتا ہے, اس کے اوپر کوئی ریسٹرکشن انہوں نے لگانی ہوتی ہے. تو اس میٹنگ میں رباط پلان آف ایکشن کی جب کنسلٹیٹیو میٹنگس ہو رہی تھیں, تو اس میں یہ 2 پیٹرنس بڑے نظر آئے تھے کہ آپ کے جو پیٹرن جو اسٹیٹس کی جو آ رہی ہوتی ہیں, کہ جو اصل میں جو ہیٹ انسائٹ کر رہا ہوتا ہے, انسائٹمنٹ ٹو ہیٹ, انسائٹمنٹ ٹو وائلنس, اس کے اوپر کوئی پروسیکیوشن نہیں ہوتی. اور جو پیس ایجوکیٹرز ہیں ان کے اوپر وہ لگا دیتے ہیں کہ یہ ہیٹ فل پریچرز ہیں, یہ ہیٹ پریچرز ہیں. اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے دے ہیڈ کم اپ وتھ 6 پوائنٹ تھریش ہولڈ پوائنٹس انہوں نے بنائے تھے کہ یہ اگر آپ کی تھریش ہولڈس اگر یہ کراس ہوتا ہے, سو دیٹ از وین دی اسٹیٹ مسٹ ایکٹ ٹو پٹ اے ریسٹرکشن آن فریڈم آف ایکسپریشن. اور وہ کیا ہے آپ کے, یہ میں آپ کے ساتھ کر دیتی ہوں کہ کوئی بھی اسپیچ اگر آتی ہے, کوئی بھی کانٹینٹ آتا ہے, اس کا سب سے پہلے انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کانٹیکسٹ کیا ہے, پھر دوسرا یہ کہ اس کانٹیکسٹ کو بنانے والا یا بولنے والا اسپیکر کا اسٹیٹس کیا ہے, پھر تیسرا آتا ہے انٹینشن آف دا اسپیچ, کہ اس کے پیچھے کیا کوئی انٹینشن, کوئی واقعی میں کوئی ہارم دینے کی ہے, ڈسکریمنیٹ کرنے کی ہے یا نہیں ہے, پھر چوتھا آتا ہے کانٹینٹ, پانچواں آتا ہے آپ کی ایکسٹینٹ آف ڈسیمینیشن, چاہے وہ ٹیکسٹ بک کے تھرو آ رہی ہے یا چاہے وہ کسی اور چیز کے تھرو آ رہی ہے, کوئی بھی ہیٹ مٹیریل جو ڈسیمینیٹ ہو رہے ہیں, پبلیکیشنس کے تھرو آ رہے ہیں, میڈیا کے تھرو آ رہے ہیں, کہاں کہاں اس کی ایکسٹینٹ جا رہی ہے. اور چوتھا آ رہا ہے کہ اس کی لائکلیہڈ آف ہارم کیا ہے, کہ کوئی بھی کانٹینٹ جس کے اوپر سوسائٹی میں اصل میں اگر کوئی ہارم آ رہا ہے تو اس کے اوپر اسٹیٹ کو کیا ایکشن ہونا چاہیے. سو دیز آر دا 6 پوائنٹ ہائی تھریش ہولڈ پوائنٹس جس کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یس دیٹ از وین دا اسٹیٹ مسٹ ایکٹ, کہ وہ فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر کچھ اگر اسے کرب لگانی ہے تو اس تھریش ہولڈ پوائنٹس پر جا کر وہ کریں. لیکن یہاں پر میرے خیال میں اس چیز کی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, اور یہاں پر میرے خیال میں ہماری بطور سول سوسائٹی ہمارے پاس ایک اسپیس بنتی ہے دیٹ وی مسٹ کیونکہ ICCPR کا اگر آپ نے ریٹیفائی کیا ہے اور آپ اگر اس کے سگنیٹری بھی ہیں, دین یو آر کنفائنڈ ٹو دوز لاز, کہ آپ اس کو اپنے لوکل لیول پر لا کر آپ اس کو وہ کریں, اس کے اوپر لیجسلیٹ کریں. لیکن یہاں پر الٹا حساب ہو رہا ہے. وہی جو 2 ایکسٹریم سچویشنس میں نے آپ کو بتائی تھی, جو اسٹیٹس میں جو پیٹرنس پائے جاتے ہیں کہ جو پروسیکیوٹ جس کو جو کرنا چاہیے وہ پروسیکیوٹ نہیں ہو رہا, اور جس کو نہیں کرنا چاہیے تھا اس کا آپ نے ہیٹس پریچر بنا دیے. سو دیٹ از مائی پوائنٹ ہیئر. تھینک یو سو مچ. ہمارے پاس ٹائم تھوڑا کم ہے تو ابھی ہم فلور اوپن کرتے ہیں. بس اس میں کچھ گزارشات ہیں. آپ کا جو بھی کویشچن ہو پلیز اسے اسپیسیفک رکھیے گا, اور وہ کویشچن ہی پوچھیے گا. جس پینلسٹ اگر کسی اسپیسیفک پینلسٹ سے ہے تو آپ انہیں ڈائریکٹ کر سکتے ہیں. مائک ہے یہاں پہ؟ جی ٹھیک ہے.
بہت اچھا لگا جی. یہاں نیر صاحب بھی ہیں, ہمارے پیٹر صاحب بھی ہیں, طاہر عبد آن ہو گیا, ابھی ہو رہی ہے, آواز آ رہی ہے. بہت اچھا لگا یہاں ہمارے محترم دوست نیر صاحب تشریف رکھتے ہیں, طاہر عبداللہ صاحب ہیں, پیٹر صاحب ہیں, اور ہماری زیبا صاحبہ آپ ہیں. آپ لوگوں نے یہ اچھا انیشیٹو لیا ہے یہاں سینسٹائز کرنے کے لیے, اور بہت سی چیزیں جو ہمیں معلوم نہیں ہیں ان کو ہمارے سامنے لایا ہے. بھائی میں تو خود بہت پرانا میٹریکولیٹ ہوں, 59 کا ہوں میں. آپ لوگ بہت سارے لوگ پیدا نہیں ہوئے ہوں گے. 59 سے پہلے بھی تو پڑھتے ہی تھے نا لوگ, میٹرک بھی کرتے تھے, بی اے بھی کرتے. ہمارے ساتھ ہندو بھی پڑھتے تھے, مسلمان بھی پڑھتے تھے, شیعہ بھی ہوتے تھے, سنی کبھی یار کسی کے ساتھ یہ جھگڑا نہیں ہوا کہ اس کتاب میں یہ کیوں لکھا ہے, اس کتاب میں وہ کیوں لکھا ہے. ایک سرمایہ اردو ہوتی تھی, پتہ نہیں آپ لوگوں نے کسی نے دیکھی. آج کھول کے دیکھیں, اگر ایک بھی اس میں ہیٹ بات ہو یا کچھ ہو. پھر ایک کیا ہے وہ تاریخ پاک و ہند اور تاریخ انگلستان ہوتی تھی. تو مجھے آج بھی یاد وہ چارلس کی بات تھی, اشوکا کی بات ہو رہی ہے, بدھا کی بات. یعنی آپ کو مختلف مذاہب سے انڈائریکٹلی تعارف ہوتا جا رہا تھا کہ بھائی آج بھی ہم اسی پہ قائم ہیں. اچھا یہ بات بھی تھی اور یہ بات بھی تھی. اب یہاں اس میں ہمارے تو اگر ایک ڈاکٹر فوک کی بات بھی ڈالیں تو اس پہ بھی شور ہے, یار اس کو کیوں ڈالا ہے یار عجیب. یہ طاہر عبداللہ نے بہت اہم بات کی ہے کہ ہمیں ٹالرنس سے بہت آگے جانا ہوگا. ایکسیپٹیبلٹی کی ضرورت ہے. ٹالرنس لفظ کیا ہے جی؟ ایک وقت تو گھر میں میاں بیوی بھی کا ٹالرنس ایک حد ہو گئی اور پھر ان کی طلاق ہو گئی. ایسا نہیں ہے. اٹ شوڈ بی ایکسیپٹیبل. ایکسیپٹیبلٹی ہونی چاہیے, ہم ایک دوسرے کو قبول کریں, چاہے میں کالے سوٹ میں ہوں چاہے نیلے سوٹ میں, آپ مجھے قبول کریں بس. میں ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات میں مختصر یہ کرنا چاہتا ہوں, اٹ از گوئنگ ٹو بی, اٹ از اے گلوبل ورلڈ. آپ وہ سلیبس ہونا چاہیے, وہ بات ہونی چاہیے, ہمارے بچے آنے والے گلوبل ورلڈ میں زندہ رہ سکیں. ارتھ از بٹ ون کنٹری اینڈ مین کینڈ اٹس سٹیزن. ساری دنیا ایک ہو گئی ہے, کدھر کی بات, اور ہم کدھر بیٹھے ہوئے ہیں اور کس چیز پہ بات کر رہے ہیں یار. یہ کہاں گئے ہم, دنیا کہاں سے کہاں پہنچی ہے, اور ہم پاکستان میں بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں یہ لفظ ہونا چاہیے. ہیٹ کیا, ہیٹ کیوں ہے؟ اٹ شوڈ بی لو ایوری تھنگ. انسان محبت کے لیے بنا ہوا ہے, یہ ہیٹ کا لفظ ہی کیوں ہے یہ؟ اچھا, تو تیسری بات بڑی اہم جو ہے, ٹیچر کی ہم بات نہیں کریں. ٹیچر میں بڑا مبنی ہے. چاہے آپ ساری ہیٹ سپیچ نکال دیں. میں خود سیکرٹری ایجوکیشن رہا ہوں 12 سال. میں نے دیہاتوں سے لے کر بڑے ایف پی ایس سے بہت لوگوں کو انٹرویو کیا. آپ کچھ بھی لکھیں, اگر ٹیچر کلاس میں کہے بیٹا یہ بات تو یہ نہیں ہے, میں مثال ابھی نہیں لینا چاہتا, اچھا نہیں لگے گا, بیٹا یہ بات یہ نہیں ہے, انہوں نے غلط لکھا, اصل بات اس کی یہ ہے, اور وہ اس کو نگیٹ کرے کلاس میں, تو بچے کے دماغ میں ہو گیا نا کہ ماسٹر صاحب نے کہا یہ تو سب کچھ, پیغمبر تو یہ ہے اس کا. وہ گھر میں بھی کہتے ہیں ماسٹر صاحب نے کہا وہ تو بالکل ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے نا. تو ٹیچر کی ٹریننگ, ٹیچر کیسے معلوم کریں کہ یہ ایک متعصب ٹیچر نہیں ہے, جو اگر اس میں ہیٹ سپیچ ہو بھی, ٹیچر اچھا ہو تو اس ہیٹ کو صاف کرے گا, وہ نہیں, وہ اس کو نہیں. جی تو میں لمبا نہیں کروں گا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. آپ نے جو بات کی ہے ٹیچرس کی جو بات کی ہے, تو شاید آپ نے وہ والا کوئی ڈیٹا نہیں دیکھا جس میں بہت سارے ٹیچر اسٹوڈنٹس کے ہاتھوں مارے گئے ہیں. جب وہ بات کوئی بتاتے ہیں انہیں کہ یہ ایسے نہیں ایسے ہے, آپ کی کتاب میں غلط لکھی ہے, تو کچھ دن بعد ہی بلاسفیمی میں وہ مارے جاتے ہیں. تو یہ والا نیریٹیو بھی ہمارے پاس ہے. جی تھینک یو ویری مچ. جی پلیز. ڈاکٹر بشیر رچا میرا نام ہے, پروفیشن میں سائیکالوجسٹ ہوں. اچھا, مجھے جو اس ریسرچ کا ریشنل نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اوبیسلی ایک میجورٹی ریلیجن ہے, اور وہ ویل ریپرزینٹیڈ ہے, بلکہ اوور ریپرزینٹیڈ ہے ان سلیبس اینڈ سارے اس میں, اور وہ اس کی ایویڈنس ہے بھائی. یعنی ہم ایسے ویک بات نہیں کر رہے, اور یہ ریسرچ اوبیسلی اس کو کنفرم کرتی ہے. لیکن مجھے تھوڑا سا اسٹریٹجی کا اس میں تھوڑا سا پرابلم لگتا ہے کہ اوبیسلی ایک نیشن اسٹیٹ ہے جس کی کور تھیم ریلیجن ہے, اور اس نے اپنے ہر چیز سے اس ریلیجن کو پروپیگیٹ کرنا, اس نے سلیبس سے کرنا ہے, اس نے اور چیزوں سے کرنا ہے. اور اگر ہم ریئیکشنری ہو جائیں تو ہم کیا کوشش کریں گے کہ اس کی سپیڈ کے ساتھ میچ کریں. وہاں میجورٹی ریلیجن ہو رہا ہے تو ہم ٹرائی کریں گے جی جو مائنورٹی ریلیجنز ہیں وہ بھی کہیں ریپرزینٹ ہوں. میرے خیال میں یہ جو ریس ہے نا, یہ ارریشنل بنتی ہے. ہونا یہ چاہیے کہ
جس ایج میں ہم بچے کو کتاب دیتے ہیں obviously اس کو کوئی سینس آف ریلیجن ہو, اور وہ سینس آف آل ریلیجنس ہو. اٹس ناٹ دیٹ کہ ون ریلیجن اور ایون ٹو ریلیجن, مینی ریلیجنس. پھر اس کے پاس آپشن رکھا جائے کہ اگر اس نے تھیولوجی پڑھنی ہے تو جناب وہ پڑھے, اور نہیں پڑھنی اور اس میں مسلم اور غیر مسلم یا ہندو یا کرسچن یا وٹ ایور کی بھی کہانی نہ ہو. میں مسلم ہوں لیکن مجھے مسلم تھیولوجی نہیں پڑھنی, تو میرے پاس رائٹ ہونا چاہیے میں ایتھکس پڑھ لوں, میں کچھ اور پڑھ لوں. سو یہ میرا ایک پوائنٹ ہے. بہت شکریہ. یہ بات بالکل درست ہے آپ کی, اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ بنیادی سوال ہے. ہم جس چیز کا شکار ہیں وہ یہی ہے کہ ہمارا آئین جو ہے وہ صاف صاف کہتا ہے کہ اس ملک کا ایک مذہب ہے اور وہ مذہب یہ ہے, تو ہر چیز اسی کے مطابق ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. مجھے یاد ہے کہ جب میں کوئی 2 یا 3 ایجوکیشن پالیسی میکنگ ایکسرسائزز کا حصہ رہا, بڑی انٹرسٹنگ بات اس میں یہ ہوتی تھی کہ اس کے کنسلٹیشنز ہوتی رہتی تھیں اور ڈرافٹس اس کے آتے رہتے تھے. 5-6 ڈرافٹس تک وہ بڑی اچھی باتیں ہوتی تھیں. کوئی 6ٹھے ڈرافٹ میں جا کے ایک نیا چیپٹر ایڈ ہوتا تھا اسلامک ایجوکیشن, 6ٹھے ڈرافٹ اس پہ جا کے, اس کے بعد اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا, اور آخر میں یہ ہوتا تھا کہ جتنی پالیسی ہے اس کی تمام ریکمنڈیشنز اس کتابیں ہوں گی جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے. تو اس لحاظ سے وہ بڑا ڈومیننٹ چیز بن جاتی تھی. وہاں یہ ہے کریکلم کے اندر یہ چیز ہے جو ہم نے تمام ڈسکس کی, کتابوں میں یہ چیز ہے, اور پھر ٹیچرس اس کے علاوہ جس کا ذکر آپ نے کیا. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر ہم بنیادی طور پہ جکڑے ہوئے ہیں, اور اس جکڑ سے نکلنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. بس موٹی سی بات یہ ہے کہ اس جکڑ سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے, روڈ میپ کیا ہے. کیا ہم پہلے اسٹیٹ کی اورینٹیشن چینج کر پائیں گے, پھر ایجوکیشن سسٹم اور ٹیکسٹ بک چینج ہوگا, یا پہلے ٹیکسٹ بک ہو سکتا ہے. کیا ہم کوئی اسٹریٹجک انکلوژن پہلے کروا لیں جیسے کہ ریلیجیس اسٹڈیز کا, مائنورٹی ریلیجنس کا, اور پھر اس کے بعد کوئی آپ جس کو ایکولائزیشن ہے وہ کر پائیں گے, یا ہم آئیڈیلزم میں پھنسے رہیں گے؟ یہ ہے سوال. وہ پھنسے رہیں گے تو ہم سے چھوٹا اسٹیپ نہیں ہوگا. تو چھوٹا اسٹیپ پہلے یہ, میں کیونکہ اس کا قصوروار بھی ہوں, میرے ساتھی بھی ہیں کسی حد تک, کیونکہ مجھے کسی حد تک انہوں نے سپورٹ کیا. بٹ آف کورس یہ سوال اب اس وقت کا ہے جب یہ انکلوژن ہو جائے گا. پھر آپ جو ہے کہیں کہ یہ 8 ریلیجن جو پڑھا رہے ہیں, اب تو وہ کر ہی نہیں رہے. اب تو 5 سال ہو گئے یہ معاملہ لٹکا ہوا ہے, اور یہ لٹکاؤ ان کے ہاتھ میں ہے, ورنہ ہم اس جمود میں رہیں گے. تو دس از اے کویسچن آف اسٹریٹجی اینڈ ناٹ ڈفرینس آف گولس. میرا تھوڑا سا اختلاف ہے اس میں. میں سمجھتا یہ ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا دنیا کو دیکھنا چاہیے. ایک دنیا ہے ہمارے سامنے ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ اسکولوں میں مذہب کی تعلیم نہیں ہونی چاہیے کیونکہ مذہب ڈویسو ہوتا ہے. مذہب ڈویسو ہوتا ہے, اور ہمارے پاس اسکولوں میں مذہب کی تعلیم ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے کتنے نتائج برے نکلے ہیں. یہاں پہ ہم جب ایک دفعہ دیکھ چکے ہیں, اور ہم وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ مذہب کی تعلیم جو ہے اس کی وجہ سے نہ دینے کی وجہ, اور وہ آپشنل ہے, وہ یہ نہیں کہ بالکل نہیں ہوتی, آپشنل ہے, کمپلسری ایجوکیشن نہیں ہے. اس کی وجہ سے جب کسی کو پڑھنے کا شوق ہوتا ہے تو پڑھ لیتا ہے. میرے خیال میں یہاں پہ کھلم کھلا اس بات کی تبلیغ کرنی چاہیے, بات کو پھیلانا چاہیے کہ یہ ڈویسو چیز جو ہے اس کو نکالے بغیر اس ملک کے اندر سے وہ تمام فسادات ختم نہیں ہو سکتے جس کے ہم شکار دن بدن ہوتے چلے جا رہے ہیں. آئی تھنک میں بھی اس کو اگری کروں گا کہ دس از ویری لاجیکل واٹ یو آر سیئنگ. وہ سارے دوست جو بشیر صاحب نے بھی کہا ہے, دس از ویری لاجیکل. میرا سوال یہ ہے کہ یہ پاسبل ہے, اور پاسبل میں سے آپ کو کیا ایڈوکیسی میں لے کے آنا پڑے گا, کیا ہو سکتا ہے, اور اگر وہ اسٹیپ بن سکتا ہے اس کام کے لیے جو ہمارے دوست چاہتے ہیں کہ آئیڈیلی یہ ٹھیک ہے, لاجیکل یہ ہے. اور اگر ہم صرف لاجیکل نہ کر پائیں, آئیڈیل نہ کر پائیں, تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی ہمارا نقصان ہوگا. اٹ کین بی اے اسٹیپ.
یہ جو ریلیجیس ایجوکیشن والا. تھینک یو سو مچ. میرا نام وائزہ رفیق ہے اور میں وکیل ہوں. میرا سوال میڈم طاہرہ سے ہے اور آئی بلیو کہ کسی حد تک ڈاکٹر اے ایس نیر کی اور پیٹر جیکب صاحب کی جو بھی کانورسیشن ہوئی ہے وہ بھی اسی ڈائریکشن میں ہی ہے. میڈم آپ نے کہا کہ ہم جب بات کر رہے تھے کہ کریکولم بناتا کون ہے, ٹیکسٹ بکس کون بناتا ہے, اس پہ بھی پک اینڈ چوز اور کوئی ٹینڈر نہیں ہوتا, کوئی ڈیو پروسیس نہیں ہوتا. لیکن ہمارے ہی ملک میں جہاں پہ ٹینڈرز ہوتے بھی ہیں اور جہاں پہ ایڈورٹیزمنٹس بھی ہوتے ہیں اور وہ سارا پروسیس ہوتا ہے, اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈیو پروسیس آف لا جس کو ہم کہتے ہیں وہ فالو نہیں کیا جاتا, یا اگر کبھی کیا بھی جاتا ہے تو پھر وہ پروسیسز چیلنج بھی ہو جاتے ہیں اور سارا سال ہمارے سامنے ریٹ پٹیشنز پینڈنگ ہوتی ہیں, سسپینڈ ہوئے رہتے ہیں پروسیس, اور وہ کبھی معاملہ جو ہے وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ پاتا اور ایک ڈیڈ لاک کی سی سچویشن ہوتی ہے. تو ایسے میں آپ کیا دیکھتی ہیں کہ پریکٹیکل سولوشن کیا ہے؟ کیونکہ we all want transparency and we all want standardization and a process, لیکن جو اس پروسیس کو انفورس کرنے والے ادارے ہیں, اگین وہی کہ ہم نے سسٹم کو پہلے ٹھیک کرنا ہے یا ہم نے اس میں اس کا جو اوریجن ہے جس طرح سے وہاں پہ چیزیں چل رہی ہیں ہم اس پہ پہلے فوکس کریں گے. سو اٹس اے ویری کمپلیکیٹڈ سچویشن, بٹ واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دس؟ بالکل صحیح بات, اور تھینک یو فار ریزنگ دی ایشو. اس کا ایک حل, از گوئنگ ٹو ساؤنڈ ویری سمپلسٹک, لیکن ایک قدم اس کی طرف ہے ڈیجیٹائزیشن. تو اگر آپ نے ٹیکسٹ بکس کے لیے آتھرس کے لیے ایڈ ڈالا ہے تو وہ تمام کا تمام ویب سائٹ پہ آئے گا اور پورٹل کے اندر آئے گا. تو ہم جتنے یہاں لوگ 20-25 لوگ اگر آتھر بننا چاہتے ہیں تو سب کچھ ٹرانسپیرنٹلی نظر آئے. یہ دور وہ رجسٹرز اور فائلوں کا نہیں ہے کہ کاغذ کی فائل آ رہی ہے اور میرا سی وی جا رہا ہے, اس کے اندر میری اپلیکیشن لیٹر جا رہا ہے, سب کچھ آن لائن ہوگا. ایک تو طریقہ یہ ہے. دوسرا, جو ابھی کانورسیشن ہو رہی تھی پیٹر جیکب صاحب اور ڈاکٹر نیر صاحب کی, اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے یہ ہے کہ ہمیں پبلک پریشر ڈالنا ہوگا, کیونکہ ضیاء کی باقیات 1977 سے لے کے 1988 کے بعد 2025 میں ہم داخل ہو گئے, ضیاء کی باقیات باقی ہیں. تو اگر ہم نے تبدیلی لانی ہے تو پبلک پریشر آنا ہوگا. جس طرح 6 کنیلز آن دا ریور انڈس اینڈ چولستان کی نہروں کے بارے میں پبلک پریشر نے پیپلز پارٹی کا پورا 180 ڈگری کا ٹرن کروا دیا, فیڈرل گورنمنٹ کو بیک فٹ پہ لے آئے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ یہ 6 کنال نہیں بنیں گے, اوور آر ڈیڈ باڈیز بنیں گے. تو لہٰذا اگر ہم نے کریکولم اور ٹیکسٹ بکس اور ایجوکیشن پالیسی میں کوئی بھی تبدیلی لانی ہے, ضیاء کی باقیات کو, تھیوکریٹائزیشن کو, الوہیت کو, دی مدرسائزیشن آف دا پاکستان ایجوکیشن سسٹم, I'm very clear in what I'm saying. The madrasaization of the Pakistan education system کو اگر ریورس کرنا ہے, جو ہو چکا آلریڈی. آپ کو پتہ ہے لیٹسٹ کیا نکلا ہے؟ ابھی کل پرسوں ایک نوٹیفیکیشن نکلا ہے کہ تمام پنجاب کے سرکاری اسکولوں میں ایک ڈریس کوڈ نافذ ہوا ہے, جس میں خواتین کے لیے نہ صرف یہ کہ وہ صرف شلوار قمیض پہنیں گی بلکہ سلیو لیس نہیں پہن سکتی, دوپٹہ ضرور لیں گی اور حجاب لیں گی. دس از اے نوٹیفیکیشن فرام دا گورنمنٹ آف پنجاب. تو ہم لوگ دوسری جانب ایک اور طرف چل نکلے ہیں. لہٰذا جب تک پبلک پریشر نہیں آئے گا, میڈیا, looking at and addressing the media here, جب تک میڈیا ہمارے ساتھ آ کر کھڑے نہیں ہوں گے. میں یہاں پوچھتی ہوں کہ میڈیا میں سے کتنے لوگوں کو معلوم ہے کہ کے عزیز صاحب نے اپنی کتاب میں کیا لکھا تھا دہائیاں پہلے؟ پیٹر جیکب صاحب نے 2012 میں کیا لکھا تھا اپنی کتاب میں؟ میں نے 2015 میں کیا لکھا تھا اپنی کتاب میں؟ ڈاکٹر نیر نے اور ہم سب نے مل کر 2020 میں اس کا فالو اپ کیا تھا, کیا لکھا تھا اس کتاب میں. میں ریکمینڈ کرنا چاہتی ہوں, جاوید حسن علی صاحب فیڈرل سیکرٹری ایجوکیشن ہوتے تھے, جی پروفیسر مہرداد, جی ڈاکٹر خادم حسین صاحب, انہوں نے ایک وائٹ پیپر لکھا تھا ایجوکیشن کے اوپر 2007. وہ آپ کو پسند نہیں آیا تو کیا کریں, آج کسی کو نام تک نہیں معلوم کہ 2007 میں ایک وائٹ پیپر آن ایجوکیشن لکھا تھا. اتنی موٹی ریکمنڈیشنز اس میں لکھی تھی کہ کس طرح ضیاءزم اور ضیاء الحق کی باقیات کو ختم کیا جائے اور یہ
تھیوکریٹائزیشن اینڈ مدرسائزیشن آف پاکستان ایجوکیشن کو کس طرح ریورس کرنا ہے، سب کچھ موجود ہے. دیر از نو نیڈ ٹو ری انوینٹ دا ویل. ہمارے پاس ریکمنڈیشنز موجود ہیں کس طرح یہ کام کرنا ہے. آپ کی سیاسی کمٹمنٹ چاہیے، آپ کی سیاسی ول چاہیے، بس اور کچھ نہیں چاہیے. جی اس سائڈ سے بھی کچھ کوشچنس لے لیں. جی آپ سے بھی لیتے ہیں کوشچن. ہیلو جی، میرا نام سلیم ملک ہے. سوری میرا کوئی سوال نہیں ہے، بس دو بالکل مختصر کامنٹس ہیں. ایک یہ کہ یہ جو اپروچ ہے کہ جیسے پیٹر جیکب کہہ رہے ہیں کہ جو ہمیں چھوٹا سٹیپ لینا چاہیے تاکہ ہمیں کوئی کامیابی نظر آئے، یا ہمیں جو پاکستان کے جین میں خرابی ہے اس کے لیے اسٹرگل کرنی چاہیے تاکہ اس کو ٹھیک کیا جائے. تو یہ دونوں اپروچ اپنی جگہ پہ اکٹھی چلیں گی. آئی سپورٹ پیٹر جیکب ویری مچ. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پاکستان کے جین میں خرابی ہے اس کو دور کرنا ہمارا میجارٹی کا رول زیادہ ہے. مطلب یہ ذمہ داری ہم مائنارٹیز پہ نہیں ڈال سکتے. I'm sorry میں یہ مائنارٹی کا لفظ یوز کر رہا ہوں، لیکن یہ جو ہے نا، ہم جو زیادہ میجارٹی ہے، یہ ہماری ذمہ داری زیادہ ہے کہ جو پاکستان کے جین میں پرابلم ہے کہ اس کو ہم نے کیسے سیکولر اسٹیٹ بنانا ہے، تو پھر باقی ساری چیزیں خود بخود اس کے تحت ٹھیک ہو جائیں گی. دوسرا میرا مختصر سا کامنٹ بلیک ہول کے لیے ہے کہ پلیز ٹائم پہ شروع کیا کریں. یہ جو کلچر ہے آدھا گھنٹہ لیٹ شروع کرنے کا یا آدھا گھنٹہ پہلے بتانے کا، یہ بڑا نقصان دہ ہے. بہت شکریہ. جی تھینک یو. وہاں پیچھے دے دیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. آپ سے کریکولم جو ہے وہ جس طرح فوک سانگز ہوتے ہیں، فوک ڈریسز ہوتے ہیں، وہ کسی 2000 کلومیٹر کے وسیع ملک میں وہ الگ الگ ہوتے ہیں. وہ کوئی بھی جو کوسٹل ایریا کا ہے وہ ڈریس ناردرن ایریا میں نہیں پہن سکتا، سردی گرمی کی وجہ سے بہت ساری چیزیں. فوک سانگز بھی سیم اس طرح جو لیڈرشپ کو آپ فالو کرتے ہیں وہ بھی نیشنل کریکولمز نہیں بن سکتا کوئی ایک ون پوائنٹ پہ. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ انوائرمنٹ آپ کو اسکول انوائرمنٹ کی وجہ سے ایک ہیلدی سوسائٹی بن سکتی ہے، ایک نوبل پرسن بن سکتا ہے جو ہیومن مین کائنڈ کے لیے، جو آپ کے لیے ایک سکسیزفل کوالٹیز اس میں ہو، جو لیڈرشپ آپ کے لیے بن سکتی ہے دوبارہ. نہ کہ وہ کسی کے لیے ہم برین ڈرینیج کے لیے یا ایکسپورٹ بیرو کے لیے لوگوں کو پیدا کر کے دے دیں کہ آپ لے جائیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے سائنسز میں جو آپ ریلیجس کو بہت زیادہ اجاگر کر رہے ہیں یا ہم ہائی لائٹ کر رہے ہیں، یہ 5 to 10% ہے کریکولم میں. اور جتنی بھی ہے نیچرل سائنسز ہیں، اور نیچرل سائنسز پہ ہم نے فوکس کرنا ہے. جغرافیہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس جیولوجسٹ نہیں ہے، ہمارے پاس میری ٹائم کے انسٹیٹیوشن نہیں ہیں، ہمارے پاس جو جتنی بھی نیچر کے ریسورسز ہیں ان کے لیے ہمیں کوئی بھی پڑھانے والا نہیں ہے نا. اور 16 تک ہماری اسکولنگ ہے. جو ٹاپ آف دا دنیا کے 3 سے 4 ممالک ہیں جو ایجوکیشن میں سب سے ٹاپ ہے، اسکینڈینیوین کے جو نارڈک ہے، ان میں 5ویں کلاس تک کوئی ٹیکسٹ بک ہے نہیں. تو ہم کیوں اس پہ اس طرح بہت زیادہ ایک دوسرے پہ کرٹیسائزم کر رہے ہیں؟ تھینک یو سو مچ. سوال مجھ سے ہے تو میں ذرا اس کا جواب تھوڑا سا دے دوں. آپ کی بات درست ہے کہ جو چیزیں ہیں وہ بہت مختصر ہیں، کم ہیں، کسی جگہ چھوٹی سی جگہ پر ہیں. ہماری نظر جو ہے وہ اونچی جگہوں پہ ہونی چاہیے کہ جہاں کہ ہماری اقتصادی ترقی، ہماری قومی ترقی جہاں سے بنے گی. صاحب بات صحیح ہے، مگر ہمارا کنسرن سارا کا سارا ابتدائی تعلیم کے اوپر اگر ہے تو اس کی وجہ ہے. اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ذہن سازی تو وہیں ہوتی ہے نا. اگر ذہن سازی کے لیے آپ چھوڑ دیں کہ آگے جا کے ہو جائے گی، تو پہلے کے بنے ہوئے ذہن جو ہیں، جن کے اندر تعصبات بھی ہوں گے، جس کے اندر تفہمات بھی ہوں گے، جس کے اندر اور بہت سی ایسی چیزیں ہوں گی کہ جن کو ہم ٹھیک نہیں کر سکے، تو وہ آگے تو نہیں بڑھیں گے. ایک سب سے خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ، اور یہ تمام ہماری پالیسیز میں لکھا ہوا ہے، ہماری کریکلا میں لکھا ہوا ہے کہ کرٹیکل تھنکنگ بچوں میں ضرور پیدا کی جائے. جگہ جگہ لکھا ہوا ہے. آپ کے وہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ
جو ہم نے بنایا ہے اس سے کرٹیکل تھنکنگ پیدا ہوگی. کتاب والا لکھتا ہے کہ میں نے جو سبق بنایا ہے اس سے کرٹیکل تھنکنگ پیدا ہوگی, اور اس کو دیکھ کے ہنسی آتی ہے کہ جو وہ کلیم کر رہا ہے کہ اس سے کرٹیکل تھنکنگ پیدا ہوگی, اس سے تو الٹی کرٹیکل تھنکنگ پیدا نہیں ہوگی, کیونکہ وہ کہتا یہ ہے کہ سبق اس نے کچھ بنا دیا اور بعد میں سوالات جو ہیں وہ سارے کے سارے ایسے ہیں جو سبق میں سے 2-4 جملے نکال کے لگا تو جواب بن جاتا ہے. رٹنے والے سوالات بنائے ہوئے ہیں اور پھر بھی کہتا ہے کہ کرٹیکل تھنکنگ ہے. یہ بات درست ہے کہ کرٹیکل تھنکنگ پیدا کرنی بہت ضروری ہے نوجوانوں میں, ورنہ وہ لکیر کے فقیر بننے والے ہو جاتے ہیں. تو اس کام کے واسطے آپ کو ابتدا سے ہی کام کرنا پڑتا ہے, اور ابتدا سے ہی کام کرنے میں ایسے مضامین بہت زیادہ اگر ہو جائیں جس میں آپ کسی قسم کا کرٹیسزم نہ کر سکیں, جس میں آپ کویسچن نہ کر سکیں کسی چیز کو, بلکہ آپ کے لیے لازم ہے کہ جو کچھ آپ کو کہا جائے اس کو تسلیم کر لیں سارا کا سارا, تو پھر آپ کا ذہن جو بنے گا وہ یہ بنے گا کہ کسی بڑے نے کچھ کہہ دیا ہم اس کو تسلیم کر لیں. صحیح اور غلط کیا ہے وہ ہم معلوم نہیں کر سکتے لاجیکلی, یہ تو وہ ہے کہ جو اوپر والا بتائے گا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے ہم اس کو تسلیم کر لیں گے. اوپر والے سے مراد اللہ تعالیٰ نہیں ہے, ہمارے جو لیڈرز ہیں وہ کہیں کہ صحیح یہ ہے غلط یہ ہے اور ہم اس کو مان لیں. یہ تربیت اگر ہوئی تو پھر تو ہم اچھے وہ تمام لوگ پیدا نہیں کر سکیں گے جن کا آپ نے ذکر کیا کہ جو ہماری قوم کو آگے لے جا سکیں. لہٰذا ابتدائی تعلیم جو ہے وہ نہایت غور و خوض طلب ہے کہ ہم وہاں پہ کیا تعلیم دیتے ہیں. اس واسطے اس کی اہمیت ہے. جی تھینک یو. ابھی ہم 2-3 کوشچنس اکٹھے لے لیں گے. جی اوکے, گڈ آفٹرنون ٹو آل آف یو. میں خود ایک اسکول ٹیچر ہوں, اے لیولس کو بھی پڑھاتا ہوں اور ہمارا ٹریڈیشنل ایجوکیشن سسٹم ان کو بھی پڑھاتا ہوں, اور میں بایولوجی پڑھاتا ہوں تو وہاں پہ ریلیجن کا بہت گریٹ انفلوئنس ہے. جیسے ہمارے ٹیکسٹ بک میں باقاعدہ طور پر ایوولوشن والے چیپٹر میں آپ کو کمپیریٹیو پڑھایا جاتا ہے جس میں قرآن کی آیت شامل کی جاتی ہے. اور دوسری طرف اے لیولز والے ہیں, وہاں پہ بھی مجھے اگین کانٹینٹ میں تو مسئلہ نہیں ہے, لیکن وہاں پہ بھی بلاسفیمی کے تھریٹس اس طرح کی چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سو آئی تھنک سو اٹ از ڈیپلی روٹیڈ ان دا سوسائٹی رادر دین ٹیکسٹ بک. صرف مسئلہ ٹیکسٹ بک تک محدود نہیں رہا, ہمیں سوسائٹی میں ملٹیپل فرنٹس پہ اس کو کنفرنٹ کرنا پڑے گا. ادروائز ٹیکسٹ بک چینج کرنے سے او لیول کو پڑھانے والے بندے کو اگر اس طرح کا مسئلہ سامنے آتا ہے سو اٹ از مچ ڈیپ روٹیڈ ان دی سوسائٹی. جی تھینک یو. ابھی اگلا پلیز آپ کویشچن پوچھیے گا. اگر آپ کے کوئی کامنٹ ہیں تو بعد میں پینلسٹ یہیں پہ ہوں گے, آپ ان سے سوال یا کامنٹ جو بھی ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں وہ کیجیے. جی میں عامر وسیم, میں ڈان بیورو چیف اسلام آباد. میں بولنے نہیں آیا تھا, میں صرف سننے آیا تھا, لیکن میڈم طاہرہ نے کیونکہ میڈیا کا ذکر کر دیا تو مجھے ضروری ہو گیا کہ میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں. لاسٹ ٹائم طارق غوری کو یاد ہوگا یہیں پر بلیک ہول میں ایک ڈسکشن ہوئی تھی, اینڈ آئی واز ون آف دا ممبرز آف دا پینل, آئی واز سٹنگ دیئر, اور جو آپ نے بات کی ہے اس کا جواب میں نے اس سیشن میں دے دیا تھا. اور میں نے یہ بات کہی تھی کہ جو آپ نے بات کی عوامی پریشر کی, کہ عوامی پریشر اس وقت بنے گا جب ہمارے اوپر سے خوف ختم ہوگا. ہم ایک ایسے خوف کے اندر رہ رہے ہیں جو ڈاکٹر نیئر صاحب نے یہاں پہ بات کی کہ اسلامیات کمپلسری نہیں ہونا چاہیے. یہ بات کتنے لوگ کہاں کہاں کہہ سکتے ہیں اتنے بولڈ ہو کے, یہ ذرا آپ مجھے بتا دیں. یا ہم لکھ سکتے ہیں ڈان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, میرے خیال ہے آپ لوگوں کو بہت سو کو علم ہوگا, بہت سو کو نہیں ہوگا. ہم تو جتنا کر سکتے ہیں, ابھی آپ کو شاید معلوم ہوگا ابھی جو لاسٹ انسٹرکشنز آئی ہیں وہاں سے, جہاں سے ہمیشہ آتی ہیں کہ جی بلوچستان کا ذکر ہی نہ کریں آپ. اور اب اس ماحول میں, اور جو نورانی کے بھائیوں کے ساتھ ہوا, جو جرنلسٹ کے ساتھ پیکا کے ساتھ ہو رہا ہے, اس میں اگر آپ ہم سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ میڈیا آگے آ جائے اور میڈیا سارا فیس کرے, اور سول سوسائٹی, میں نے پچھلے سیشن میں یہ بات کہی تھی کہ سول سوسائٹی شرنک ہو گئی ہے. اسلام آباد کے اندر کوئی مظاہرہ ہو نیشنل پریس کلب کے سامنے, میں نے یہاں پہ نام لیا تھا اور آپ کا نام بھی لیا تھا اس سیشن کے اندر, کہ وہ 6, 7, 8, 9 لوگوں کے علاوہ ہمیں اس پروٹیسٹ میں کوئی نظر نہیں آتا. تو اس خوف کے اندر ہم رہ رہے ہیں, یہ جو ایک اوور آل ایک خوف ہے, اس خوف کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ صرف ایک اخبار سے یا ایک پارٹی سے یا ایک سول سوسائٹی کی کسی آرگنائزیشن سے نہیں ہوگا, کلیکٹیولی ہوگا. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس پہ سب کو ہمیں
ایک جس طرح سے پولیٹیکل پارٹیز ایک کرتی ہیں کہ وہ سو کارڈ اے پی سی کرتی ہیں, وہ اے پی سی میں بھی صرف اپنے ہی لائک مائنڈیڈ پارٹیز کو بلاتے ہیں. لیکن ہمیں سول سوسائٹی کو, میڈیا کو, لیبر, ٹریڈ یونینز, ان سب کو مل کے کوئی نہ کوئی اس حوالے سے ایک لائحہ عمل بنانا ہوگا, کیونکہ وقت اب آ گیا ہے کہ ہمیں پریکٹیکل سٹیپس لینے ہوں گے. اور یہ جو ایک مائنڈ سیٹ, ایک خوف کا جو ایک ایلیمنٹ ہمارے اوپر آیا ہوا ہے کہ ہم کھل کے بات ہی نہیں کر سکتے کسی جگہ کے اوپر, پہلے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے, پھر یہ ساری سلیبس والی باتیں اور یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہو ہی جائیں گی. تھینک یو ویری مچ. بات تو تب بنے گی وسیم صاحب جب صرف ڈان اکیلا نہ کھڑا ہو, بیکاز یو اسٹینڈ آؤٹ لائک دی آڈ پرسن آؤٹ. تو اس طرح نہیں ہے, آپ لوگوں کو آپس میں پی بی سی کے ذریعے, پی وی اے کے ذریعے, پی پی سی کے ذریعے, اے پی این ایس کے ذریعے, سی پی این ای کے ذریعے, ان تمام چیزوں کے ذریعے آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ اگر پروٹیسٹ ڈیمو ہو رہا ہے پریس کلب کے سامنے تو آئیے ہم سب اس کو کور کرتے ہیں, یہ نیوز دیتے ہیں, ورنہ تو پھر انویزیبلٹی چھا جائے گی نا. ایوری ون ہیز ٹو بی ٹوگیدر. تھینک یو. ہم لاسٹ 2 کویشچنس لیں گے, یہاں سے ایک آخر سے جو ہے وہ کویشچن لیں گے. جی تھینک یو سو مچ. رائٹ, ٹھیک ہے, 3 کر لیتے ہیں. جی تھینک یو سو مچ. آئی ایم اے اسٹوڈنٹ. جی تھینک یو سو مچ. آئی ایم اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشن. جی تھینک یو. آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز ایٹ قائد اعظم یونیورسٹی. آپ نے بہت اچھی باتیں کی, اس پہ ایک میں ٹائٹل دے دیتا ہوں, آپ نے مذہب کو, اور بہت اچھی بات ہے, وہاں سے نکلیں گے تو ہم آرٹ کی طرف جا سکتے ہیں. تو ایک لائن ہے نا کہ پاکستان کے تعلیمی نظام پہ کہ استاد کسی بھی سبجیکٹ کا ہو پڑھاتا وہ اسلامیہ آدھی ہے. تو ایسا ہی کچھ ہوا ہے ہمارے ساتھ. اور دوسرا یہ ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھے ریکمنڈیشنز کی ہیں, ان میں میں بلکہ آپ کو ریکویسٹ کروں گا, یہ آپ سے ایک درخواست ہے کہ آپ اس پہ آرٹ اور لوکل لینگویجز, کلچر اور لوکل لینگویجز پہ بہت پرابلمیٹک ہے. آپ دیکھیں کے پی میں پشتو پڑھائی جاتی ہے, سندھ میں بھی ہے, پنجاب کا بڑا ایشو ہے نا. آپ میں 16th میں ہوں, یعنی میری 15 کلاسز ہو گئی ہیں, مجھے پنجابی نہ لکھنی آتی ہے, نہ پڑھنی آتی ہے, نہ سننا تو چلے ہم بولتے ہیں نا. تو سی ایس ایس دینا ہوگا تو میں تب ٹائم ٹو ٹائم اپنا وہ کور اپ کروں گا, نہ اسکولنگ میں, نہ کالج میں, نہ کچھ ہو. تو ہماری جو لوکل لینگویج ہے اس کی وجہ سے ہمارا جو کلچرل گیپ ہے, اور بیسکلی آئی ایم بلانگ ٹو پنجاب, تو میرا تو ظاہر ہے اس کے ساتھ ایفیلیشن ہے. تو یہ بہت بڑا ایشو ہے, اس کا ایک سبجیکٹ کمپلسری ہونا چاہیے لوکل کلچر کا, لوکل لینگویج کا. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ سینٹر فار سوشل جسٹس اور تمام پینلسٹ کا, اور ان میں سے اکثر ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ بہت عرصے سے کام کرتے آ رہے ہیں اکٹھے. آپ لوگوں کا شکریہ بھی اور آپ کو مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ آپ اس کام کو جاری رکھے ہوئے ہیں. میں بس 2 نکتے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایجوکیشن پوری دنیا میں, ان دا ہول ورلڈ, ایجوکیشن, فارمل ایجوکیشن کی بات کر رہا ہوں, انسٹیٹیوشنل ایجوکیشن کی بات کر رہا ہوں, دیٹ از یوزلی ڈیزائنڈ اینڈ گیئرڈ to make people submit to the structure of the state. یہ تو پوری دنیا میں ہے. لیکن یہاں فرق جو ایلیفنٹ ان دا روم ہے, جس کو کسی دوست ملک صاحب نے اس کو جینیٹک اس کا نام دیا, کہ یہ جو نیشن بلڈنگ کا پروجیکٹ ہے, دیٹ از ایکچولی ایلیفنٹ ان دا روم. نیشنل بلڈنگ پروجیکٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ سمجھتے ایسا ہیں کہ دنیا کو ایک ہی رنگ میں اور ایک ہی نسل میں اور ایک ہی قوم کی صورت میں, یعنی پوری دنیا سے ایک نسل بنائی جا سکتی ہے, ایک قوم بنائی جا سکتی ہے, ایک عقیدہ بنایا جا سکتا ہے, ایک جنس بنایا جا سکتا ہے, پوری دنیا کو مرد بنا دیا جائے, پوری دنیا کو مسلمان بنا دیا جائے, پوری دنیا کو مثلاً کوئی قوم بنا دیا جائے. تو ایک جو ملٹی لنگویلٹی ہے یا ملٹی ریلیجس اسپیکٹ ہے, ملٹی فیتھ والا اسپیکٹ ہے, ایک تو یہ اس میں ہے. دوسرا اس نیشن بلڈنگ پروجیکٹ میں یہ ہے کہ ریاست مذہب اختیار کرتی, ریاست ایمان لے آتا ہے. تو ریاست یہ تو فرد کا ہوتا ہے نا. تو یہ بات بالکل درست ہے, ہمیں ہیڈ آن کنفرنٹ کرنا چاہیے کہ بھائی یہ جو ریلیجن ہے یہ آپ کا پرسنل معاملہ ہے, یہ آپ گھر میں کریں, آپ سامنے کریں, آپ ادھر کریں ادھر کریں. یہ ریاست پہ کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ ریاست اس کو پڑھائیں گے یا ریاست اس کو کریں گے. دوسری میں جو نقطہ اٹھانا چاہتا تھا, دوسرا یہ ہے. تیسرا یہ ہے جو آپ اور منیر صاحب کے درمیان جو مکالمہ چلا, یہ بہت اصل اہم بات یہ ہے.
تو میرا خیال ہے کہ تجربات چونکہ سارے ہو رہے ہیں اور بہت زیادہ ہوتے بھی رہیں گے، لیکن دونوں فرنٹ پہ سائملٹینیس کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو اس سے جو ایلیفنٹ ان دا روم ہے اس کو بھی بار بار ہٹ کرنا ہے، بار بار ہیمر کرنا ہے، مسلسل کرنا ہے، اور یہ ایک پولیٹیکل ول کے ساتھ کرنا ہے، سیوک ول کے ساتھ کرنا ہے. اور دوسرے یہ جو میٹافر ہے نا پاکٹ کا، کہ ایک ایک پاکٹ میں لوگ ایکٹیو ہو کے پھر اس جزائر بن کے تو جزیرے بن کے تو جزیرے مل جاتے رہتے ہیں. تو مثلا آپ کریکولم میں کام کر رہے ہیں، دوسرے لوگ پیڈاگوجی پہ کام کر رہے ہیں. کسی نے خوبصورت بات کی، میرا خیال ہے کہ سیکرٹری صاحب نے بات کی کہ یہ جو ٹیچر ہے یہ اصل میں یہ جو ٹیچر ہے پیڈاگوجی ہے، یا یہ جو علمی ماحول ہے، یا یہ جو مثلا اس کی فنڈنگ ہے یا امتحانات کا نظام ہے، وہ بھی بہت. تو میرا خیال ہے کہ ان دونوں پہ ساتھ ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے، کہ آپ کا کام بھی بہت اہم ہے، یعنی جو اکٹھے مثلا ایک موضوع بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، کہ ایریا میں کام کر رہے ہوتے ہیں، ایک علاقے میں کام کر رہے ہوتے ہیں، اور جزیرے، اور دوسرے وہ جو پولیٹیکل ایجنڈا کے ساتھ اسٹیٹ کے پورے سٹرکچر کو چیلنج کر کے، اور اس کی کلونیلزم کو چیلنج کر کے، اور اس کی جو ہوموجنائزیشن کو چیلنج کر کے، اس کی نیشن بلڈنگ کے پروجیکٹ کو چیلنج کر کے یہ کیا جائے، تو میرا خیال ہے کہ ساتھ ساتھ کام پھر چلتا رہے گا. میں صرف ایک لطیفے پہ اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں. ہم نے جب کام شروع کیا 2008 میں خیبر پختونخوا میں عوامی نیشنل پارٹی پیپلز پارٹی کی اتحادی حکومت بنی، آپ کو سب کو یاد ہوگا. اس وقت کنکرنٹ لسٹ موجود تھی، آپ کو یاد ہوگا. یہ کنکرنٹ لسٹ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، ایجوکیشن مکمل سبجیکٹ نہیں بنا تھا پختونخوا کا، لیکن ہم نے بہرحال ایجوکیشن ریفارم سے کام شروع کر دیا. کریکولم کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، نیشنل کریکولم یوں ہوا کرتا تھا، نیئر صاحب آپ کو یاد ہوگا، سب کو یاد ہوگا، تو وہ کرتے تھے. 2010 میں جب ہمیں موقع ملا تو سب سے پہلے تو ہم نے یہ کیا کہ کریکولم ڈائریکٹریٹ کو وہاں سے لے کے بنائے. لیکن کریکولم جو طاہر عبداللہ صاحب نے بات کی کہ کریکولم ڈائریکٹریٹ جو پروونشل کریکولم ڈائریکٹریٹ تھا، اس میں ایسے لوگوں کو وہاں تعینات کیا، ان کو شاید علم تھا کہ مثلا یہاں کیا ہو رہا ہے یا کیا سوچ چل رہی ہے. ایسے لوگوں کو تعینات کیا کہ جب ان کو ہم کہتے تھے کہ آئیں کمیٹیاں بناتے ہیں، آئیں ہم یہ کرتے ہیں، آئیں ہم کتابیں دیکھتے ہیں، آئیں دیکھتے ہیں کہ کتابوں میں کیا ہیں، تو وہ مسلسل لیت و لال سے کام لیتے تھے، مسلسل اس کو مؤخر کرتے تھے. لیکن بہرحال چونکہ ہماری ایجوکیشن منسٹر بڑا تیز تھا اس وقت، تو وہ بٹھا دیتے تھے. مجھے یاد ہے پہلا نقطہ جو ہمارے درمیان اٹھا وہ یہ تھا کہ کیا 8ویں کے بچے کو، جو میں نے سوال اٹھایا تھا اس میں، کہ کیا 8ویں کے بچے پہ فرائض عائد ہوتے ہیں نماز وغیرہ کے یا حج کے؟ تو نے کہا نہیں ہوتے. میں نے کہا اگر وہ نہیں ہیں تو جہاد کیسے فرض ہو جاتا ہے؟ تو وہ میرا سوال نہیں سمجھے ایکچولی. تو میں نے اسلامیات کا 8ویں جماعت کی کتاب اسلامیات کی اٹھا لی. میں نے کہا اس میں سورہ انفال اور سورہ توبہ ہے، یہ دراصل جنگ کی ہے، جہاد کی جو صورتیں ہیں. تو اس میں ان بچوں کو 13-14 سال کے بچوں کو سیوک ایجوکیشن پڑھانا چاہیے. وہ مان گئے اس پہ، سب اس میں وہ سارے کریکولم کے لوگ بھی موجود تھے ڈائریکٹریٹ، وہ بھی مان بھی گئے، یہ بھی کیا وہ بھی کیا. کتاب بھی ٹیکسٹ بک بورڈ نے چھاپ دی، اس پہ مجھے یاد ہے ابھی تک 2.5 کروڑ روپے بھی لگے اس کتاب پہ، کہ جس میں ہم نے سورہ حجرات اس میں شامل کی. وہ بھی قرآن ہی کیا ہے کہ صورت تھی، کہیں اور سے نہیں. ہم سوچ رہے تھے کہ آہستہ آہستہ جائیں گے. بہرحال اگلے دن ہمیں پتہ بھی نہیں چلا، یہ کس کو پتہ چلا بھی، کتاب پرنٹ سے ہو کے آئی تھی اور ڈسٹریبیوشنز کے لیے کل اسکولوں میں نکلنے والی تھی، کہ پشاور کے سویکارنو چوک سے لے کے چوک یادگار تک لوگ نکل آئے تھے. یہ کافر، یہ ہندوؤں کے جو ساتھی ہیں یہ کر رہے ہیں، یہ تباہ کر رہے ہیں، اسلام کو تباہ کر رہے ہیں، اسلام کے خلاف سازش ہو رہی ہے. اور مسئلہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ یہ جو جہاں سے وہ امیر وسیم صاحب کا کہ جہاں سے میسج آتا ہے تو وہاں سے میسج آ گیا کہ بھائی یہ سلسلہ اس طرح نہیں چلے گا، اس کو اس طرح نہیں چلا سکتے. تو 2.5 کروڑ روپے ہمارے ضائع ہو گئے. کتاب اب بھی شاید پڑھی ہوگی کہیں پہ. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. اٹ از آلویز پلیئر اینڈ ویری انسائٹ فل discussion. It was a pleasure to listen Dr. Nayyar Saab and other panelists, Peter Jacob Saab, Tahir Abdullah Saiba, زیبا صاحبہ ہمیشہ اچھا. میں صرف ایک بات ہی کرنا چاہ رہا تھا اس حوالے سے کہ
what are we teaching at schools is very important, but we are not teaching at schools is perhaps even more important. جس کی جو آپ کی گفتگو سے مجھے نظر آیا, we are not teaching ethics. Perhaps ایک اسٹریٹجی وہ ہے کہ آپ باقی ریلیجنس کو شامل کیجئے, ایک ہے کہ سیکولرائز کیجئے. مجھے لگتا ہے کہ ان دونوں کو ایک اور اسٹریٹجی بھی اب شامل کیجئے کہ وٹ وی آر ناٹ ٹیچنگ ایٹ اسکولس, لیٹس آرگیو دیٹ ایوری اسٹوڈنٹ مسٹ گو تھرو دی پروسیس آف ایجوکیشن ان ایتھکس. کیونکہ میں نے ایتھکس کی کچھ چیزیں میں نے پڑھی ہیں, میں دیکھی ہیں, میکنزی کی کتاب ہوتی تھی ہماری گریجویشن میں, دیٹ ریئلی encourages you to have a critical thinking insight that why some action is right, what is the right thing to do. اس کو جب آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں لوگ اپنے کہ واٹ از دی رائٹ تھنگ ٹو ڈو, کہ گلا کاٹنا ضروری ہے یا اس کی بات سننا ضروری ہے یا دیر آر ادر مینس ٹو سالو اے پرابلم. تو ایک تو پرابلم سالونگ, سیوکس. تو ایتھکس کا میرا امپریشن یہ ہے کہ وٹ آئی وڈ سجیسٹ دیٹ یو شوڈ سائملٹینیسلی پروپوز ٹو دی گورنمنٹ ٹو انکلوڈ سرٹن آسپیکٹس ان دی کریکولا وچ کین بی سلیش خود سے لوگوں کے ذہن میں کریں گے, بٹ ون اسٹریٹجی کین بی. تھینک یو ویری مچ فار لسننگ ٹو می. Is it on? Yes. Thank you very much. Thank you. My name is Basharat Qadir. I'm a lawyer. I agree totally with what the gentleman has just said. Well, not quite totally, but almost. Ethics, of course, is... Has it? Yes. Ethics, of course, is exceedingly important. However, my humble opinion is that unless and until religious education of any and every hue is completely excised, exorcised, proscribed, and rooted out from our school curricula, any and every protection of the religious minorities, albeit supported by constitutional provisions, will be and will remain illusory. It will never get implemented. It is vital and imperative that religious subjects be replaced totally by ethics and civics, completely separated from and independent of any and all religious bases, connections, and parameters. I understand from all these discussions that much of ethics has been included in the school curricula, but it has been hijacked by being religiousized, as it were, Islamized. But ethics, genuine ethics in a secular society cannot have or be drawn from any religious origins, bases, or premises at all. So that separation is absolutely essential. Aapne janab farmaya ke the primary responsibilities for the majority, I agree with this difference. The entire responsibility is on the majority. Here in our ethos that we have, if we expect the minorities to take any responsibility, we are basically sacrificing them. That is not to happen. आपने जो फरमाया जनाब from dawn, I'm sorry, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमाते हैं that we are living in an atmosphere of fear, and unless and until that atmosphere of fear can be overcome, nothing will proceed. But how can it be overcome? For my part, I don't have any strategy. I do recognize and understand that that is imperative, and when there is no strategy, I'm afraid all I see, sir, is that the majority has to be prepared to shed its blood in front of those who would keep imposing religion upon us. Thank you very much. Ji, thank you very much. I think you concluded the discussion. So, yeah, I said you concluded the discussion in a very good way. So, but I would like to invite Sir Peter for the concluding remarks. میرا خیال ہے کہ بشارت صاحب نے اچھا کنکلوڈ کیا.
Basharat Sahab, he has touched upon some of the points raised here, so he has concluded this well. I would like to thank the Black Hole, the staff here, management, the speakers, and the participants, everybody. Dr. Saab ne time nikala, shared his experiences, Mehrdad Saab ne. So thank you everyone actually. بہت اچھے. ون لاسٹ تھنگ, ہمارے پاس جو ہماری پبلیکیشن ہے اس کے پیمفلیٹس بھی ہیں, جس میں ہم نے جو اس کی میجر فائنڈنگس ہیں اس کو صرف جو ہے وہ ایک پیمفلیٹ کی شکل میں بھی چھاپا ہے, تو آپ لوگ وہ بھی ہم سے لے سکتے ہیں. ہم یہاں پہ بھی رکھ دیں گے, تو آپ میں سے کسی کو وہ چاہیے ہو تو وہاں سے لکھتے ہیں. باقی یہ ہماری ویب سائٹ پہ بھی ہے, وہاں سے بھی آپ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. سو تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. تھینک یو.